الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے کہ ہر جمعہ کو ہمارا درس چلتا ہے، فرائیڈے اسپیشل درس یا دروس، اور جسے فضیلت الشیخ شمیم احمد خلیل حفظہ اللہ بیان کرتے ہیں. الحمدللہ اب تک کافی سارے دروس ہوئے رمضان مہینے سے لے کے ابھی تک، فضائل و مسائل پہ اور فائدے کے اوپر. الحمدللہ آج چونکہ ہم لوگ حج کے مہینے میں داخل ہو چکے ہیں، اور الحمدللہ آج عاشرہ ذی الحجہ کے فضائل و مسائل پہ فضیلت الشیخ شمیم احمد خلیل حفظہ اللہ ہمیں کچھ قرآن اور حدیث کی روشنی میں باتیں سمجھائیں گے، احادیث اور قرآن کی آیتیں سمجھائیں گے انشاءاللہ. اور امید ہے کہ آپ لوگ سارے جو زوم پر ہیں اپنا مائک اور اپنا کیمرہ بند رکھیں گے، اور جو ہمارے احباب یوٹیوب پر ہیں وہ اپنے سوالات ریڈی رکھیں درس ختم ہونے تک. اور آج چونکہ ہم لوگ عشرہ ذی الحجہ اور حج اور قربانی یہ تین چار چیزیں اس میں آتی ہیں، اس لیے آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ کے سوالات اسی تین ٹاپک میں ہو، عشرہ ذی الحجہ، قربانی، حج. اسی تین ٹاپک میں اگر آپ کے سوالات ہیں تو بہتر ہوگا تاکہ وقت ضائع نہ ہو. اور اگر کسی نے ادھر ادھر کا سوال پوچھ بھی لیا تو انشاءاللہ اگلے یہ عشرہ ذی الحجہ کے بعد والا جو جمعہ آئے گا، یعنی قربانی کے بعد یا عید کے بعد جو جمعہ آئے گا، اس میں ہم دوسرے سوالات آپ سے لیں گے انشاءاللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے فائدہ پہنچائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تفضل یا شیخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم ناظرین، دینی اور ملی بھائیوں، اسلامی ماؤں اور بہنوں، آج جس موضوع کے تحت آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا وہ عشرہ ذی الحجہ کے فضائل اور مسائل. انشاءاللہ اس سلسلے میں اولاً اس عشرے کی فضیلت کیا ہے پیش کروں گا. ثانیاً اس عشرے میں وہ کون سے اعمال ہیں، اور تیسرے پھر قربانی کے احکام و مسائل پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا. امید ہے کہ آپ ان باتوں کو غور سے سننے کی کوشش کریں گے. یہ عشرہ ذی الحجہ کا پہلے ایام جو ہیں، پہلا عشرہ، یہ انتہائی فضیلت کا عشرہ ہے. شریعت میں اس کی بڑی اہمیت ہے. یہ انتہائی سنہری موقع ہے نیکیوں کو سمیٹنے کا، اجر و ثواب کے حاصل کرنے کا. یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ رب العالمین ایک کے بعد دیگرے ایسے مواقع ہمیں فراہم کرتا ہے کہ اگر ان مواقع سے ہم استفادہ کر لیں تو ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے.
تو انہی ایام میں سے ایام ہیں جنہیں ہم گزار رہے ہیں. یہ ذی الحجہ کے پہلے ایام، پہلا عشرہ، یہ بڑی اہمیت کا حامل عشرہ. اولاً اس حیثیت سے یہ اشر حرم کا عشرہ ہے، کہ ان 4 حرمت والے مہینوں کے ایام ہیں جن کو حرمت کا مہینہ کہا گیا، اشر حرم کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ آیت نمبر 36 میں اس کا ذکر کیا ہے کہ منہا اربعۃ حرم، اس سال میں 12 مہینے ہیں، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث میں ان 4 مہینوں کی تعین کر فرما دی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طویل روایت ہے، منہا اربعۃ حرم 3 متوالیات ذو القعدہ وذو الحجہ والمحرم ورجب مضر بین جمادہ و شعبان. یہ 4 مہینے جو حرمت والے اشر حرم جنہیں کہا جاتا ہے، وہ ذو القعدہ، ذو الحجہ، محرم اور رجب، یہ 3 مہینے ایک ساتھ، اور ایک مہینہ تنہا جو ہے جمادہ اور شعبان کے درمیان. یہ بخاری مسلم کی متفق آیات. تو یہ ایام ذی الحجہ کا پہلا عشرہ، یہ ایام اشر حرم کے ایام ہیں، اس حیثیت سے ان کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے. دوسری خصوصیت اس عشرے کی ہے کہ یہ اشر حج کے ایام ہیں، جیسے حرم کے ایام اور اشر حج کے یہ ایام ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الحج اشہر معلومات، کہ حج کے مشہور اور متعین معلوم مہینے ہیں. فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. تو جو ان مہینوں میں حج کو اپنے اوپر فرض کر لے، واجب کر لے، حج کا احرام باندھ لے، تو ہر غلط کام، ہر غلط بات سے اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کرے. اس سورہ بقرہ آیت نمبر 197 میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا. اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، جیسا کہ امام بخاری نے صحیح بخاری میں ذکر کیا ہے، یہ مہینے اشر حرم، شوال، ذو القعدہ اور ذی الحجہ کا پہلا عشرہ ہے. اس کو اشر جو ہے اشر حج کہا ہے. یہ اشر حج ہیں کیونکہ حج کا احرام اور حج کے مناسک جو ہے انہی مہینوں میں ادا کیے جاتے ہیں. اور اسی طریقے سے ابن عباس رضی اللہ عنہما کی بھی روایت ہے کہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ حج کا احرام جو ہے انہی اشر حج ہی میں باندھ سکتے ہیں، اس سے پہلے نہیں. حج جو ہے احرام باندھ کر حج کی نیت سے جب نکلیں گے تو وہ شوال میں، ذو القعدہ میں اور ذی الحجہ کے پہلے عشر. یہ جو ہے صحیح جو ہے امام نووی نے المجموع وغیرہ میں اس کو ذکر کیا ہے، اور حافظ ابن حجر نے بھی اس کو ذکر کیا ہے. اسی طریقے سے تیسری خصوصیت ان ایام کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان ایام کی قسم کھائی ہے قرآن پاک، جو اس کی عظمت کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان ایام کی قسم کھائی. جو خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ فجر کی جو آیات میں نے پڑھی، والفجر ولیال عشر، کی جو ہے قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی، تو 10 راتوں سے مراد والشفع والوتر، اور شفع اور وتر کی. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے لیالی عشر سے مراد جو ہے یہ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ ہے، اس کی قسم کھائی ہے. اور ابن عباس، ابن زبیر اور اسی طریقے سے مجاہد اور بہت سے سلف اور خلف کا یہی موقف ہے کہ یہاں لیالی عشر سے مراد جو ہے یہ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ ہے، جیسا کہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے تفسیر ابن کثیر میں جو ہے بیان کیا ہے. اور شفع سے مراد یوم النار ہے. شفع والوتر جو کہا، شفع سے مراد یوم النار 10 ذی الحجہ، اور وتر سے مراد یوم عرفہ، عرفہ کا دن ہے. یہ بھی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا بیان ہے، اور اسے بھی حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں ذکر کیا. 3 ایام کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، جو ان کی عظمت کی جو ہے دلیل ہے. اور اسی طریقے سے چوتھی خصوصیت ان ایام کی، یہ ایام معلومات، یہ ایام معلومات میں سے ہیں جن میں ذکر الہی کی رغبت دلائی گئی ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ سورہ حج آیت نمبر 28 کے اندر فرماتا ہے وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ
فی ایام معلومات، معلوم دنوں میں اللہ کا ذکر کریں. تو معلوم دنوں سے مراد ذی الحجہ کا پہلا عشرہ، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی یہ تفسیر ہے. جمہور علماء کا یہی موقف ہے، جیسا کہ حافظ بن کثیر رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے. اسی طرح پانچویں خصوصیت ان ایام کی یہ ہے کہ یہ ذی الحجہ کا عشرہ دنیا کے افضل ترین ایام، یہ ایام دنیا کے افضل ترین ایام ہیں. چنانچہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، اور اس کو بزار وغیرہ نے روایت کی ہے. امام البانی نے صحیح الجامع میں اس کو صحیح قرار دیا ہے. افضل ایام الدنیا، افضل ایام الدنیا ایام العشر، دنیا کے دنوں میں سب سے افضل دن ذی الحجہ کے پہلے عشرے کے ایام ہیں. ان کو افضل ایام الدنیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرار دی. اس چھٹی خصوصیت ایام کی جسے ہم گزار رہے ہیں یہ ہے کہ اس عشرے میں یوم عرفہ ہے. اس عشرے میں یوم عرفہ ہے، 9 تاریخ اس عشرے کی یوم عرفہ ہے. اور یوم عرفہ کے بے شمار خصائص ہیں. ایک خصوصیت یہ ہے کہ یوم عرفہ وہ دن ہے جس نے اللہ تعالیٰ نے شریعت اسلامیہ کی تکمیل فرمائی، اور یہ آیت کریمہ نازل کی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ حجۃ الوداع کے موقع پر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفات میں وقوف فرماتے، وہاں پر آیت کریمہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی، جیسا کہ اور دین کی تکمیل کا اعلان کیا جیسا بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. اسی طرح عرفہ کی خصوصیت اس عشرے میں کہ وقوف عرفہ یہ حج کا رکن اعظم ہے. جس کو عرفہ کا وقوف نہیں ملا اس کا حج نہیں ہوتا. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج عرفہ، حج عرفہ میں وقوف کرنے کا نام. جس کو وقوف عرفات نہ ملے اس کا حج نہیں ہوتا ہے. تو رکن اعظم ہے. یہ ابو داؤد، نسائی وغیرہ کی صحیح، ترمذی کی صحیح حدیث ہے. اور اسی طریقے سے آٹھویں عرفہ کی جو ہے تیسری خصوصیت یہ ہے کہ یوم عرفہ کا روزہ سال گزشتہ اور سال آئندہ کے گناہوں کا کفارہ ہے. جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ صیام یوم عرفہ احتسب اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفہ کا ایک روزہ سال گزشتہ اور سال آئندہ کے گناہوں کا کفارہ ہے. اور اسی طرح عرفہ کی خصوصیت جو اس عشرے میں ہے کہ اس دن کثرت سے لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے. جہنم سے آزادی کا دن ہے. چنانچہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ما من یوم اکثر من یوتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ. کہ جو ہے یوم عرفہ سے بڑھ کر کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس میں اللہ تعالی لوگوں کو جہنم سے زیادہ آزاد کرتا. یعنی عرفہ کے دن اللہ تعالی جہنم سے سب سے زیادہ لوگوں کو آزادی کا دن ہے، جہنم سے جو ہے خلاصی کا دن ہے. یہ صحیح مسلم کی حدیث. عید عرفہ کی خصوصیت جو اس عشرے کا ایک دن ہے کہ عرفہ کے دن یہ دعا کا بہترین عرفہ کی دعا، عرفہ کے دن کی دعا یہ سب سے بہترین دعا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی کی حدیث ہے، شیخ البانی نے اس کو حسن قرار دیا ہے، خیر الدعاء دعا یوم عرفہ، بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے. وخیر ما قلت انا والنبیون من قبلی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر. یہ سب سے بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے. اور سب سے بہترین کلمہ جو میں نے اور مجھ سے پہلے تمام نبیوں نے کہی ہے عرفہ کے دن وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر. تو وقوف عرفات میں آپ سے پہلے انبیاء نے بھی یہ دعا پڑھی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ دعا کا اہتمام کیا. اسی طریقے سے
عرفہ یہ حجاج کی عید ہے، حجاج کرام کی عید کا دن ہے عرفہ کا دن۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، ابو داؤد ترمذی کی، جو ہے یوم عرفہ یوم النحر وایام التشریق ایام منى عندنا عیدنا اہل الاسلام، یوم عرفہ و یوم النحر و ایام منى عیدنا اہل الاسلام، کہ عرفہ کا دن، یوم النحر قربانی کا دن 10 ذی الحجہ، اور منی کے 3 دن ایام تشریق، یہ عیدنا اہل الاسلام، ہم مسلمانوں کی عید کا یہ ایام ہیں۔ یہ نسائی، مسند احمد، ابو داؤد ترمذی وغیرہ کی صحیح حدیث۔ اور اسی طریقے سے جو ہے اللہ تبارک و تعالی اس دن جو ہے عرفہ کے وقوف کرنے والوں پر اللہ تعالی ملائکہ کے سامنے فخر کرتا ہے۔ جو عرفہ کے دن عرفات کے میدان میں حجاج کرام جو جمع ہوتے ہیں، ان کے ذریعے اللہ تعالی ملائکہ پر فخر کرتا ہے کہ دیکھو ان اللہ یباہی باہل عرفات اہل السماء فیقول لهم انظروا الى عبادی جاؤونی شاشن غبرا، کہ جو میرے بندوں کو دیکھو، عرفات میرے بندوں کو دیکھو، فرشتوں سے کہتا ہے کہ کس طریقے سے میرے بندے دنیا کے مختلف گوشے سے پرندہ بال اور جو ہے ایسی صورت میں جو ہے یہاں پر پائے ہیں میلے کچیلے، اور چلے آ رہے ہیں چاروں طرف سے جو ہے اس میدان کے اندر۔ ابن حبان ابن خزیمہ کی صحیح حدیث۔ اسی طریقے سے اس عشرے میں 7ویں خصوصیت عرفہ کی وجہ سے اس کی عظمت کا دوبالا ہوتی ہے، اسی طرح 7ویں خصوصیت اس عشرے کی ہے، اس میں یوم النحر ہے، 10ویں تاریخ ہے ذی الحجہ کی، اور یوم النحر کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدم الایام عند اللہ یوم النحر ثم یوم القر۔ یہ ابو داؤد ابن خزیمہ کی صحیح حدیث ہے کہ سب سے عظیم دن اللہ کے نزدیک، سب سے بڑا دن اللہ کے نزدیک جو ہے یوم النحر ہے، یعنی 10ویں ذی الحجہ کی تاریخ ہے، قربانی کا دن ہے۔ ثم یوم القر، پھر جو ہے 11ویں تاریخ ہے، ذی الحجہ کی 11ویں تاریخ، اس کو آدم الایام قرار دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اسی طریقے سے یوم النحر جو ہے یہ حج اکبر کا دن ہے، یہ حج اکبر کا دن ہے، چنانچہ اللہ تعالی نے قرآن پاک کے اندر فرمایا کہ اذان من اللہ ورسولہ الی الناس یوم الحج الاکبر، سورۃ توبہ آیت نمبر 3 میں اس دن کا ذکر کیا ہے۔ تو حج اکبر کا دن جو ہے یہ یوم النحر ہے، یوم النحر ہے۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوم النحر کو جو ہے ذی الحجہ میں جو ہے جو حج کیا تھا یا آپ نے وقوف کیا تھا، تو اس وقت پوچھا تھا ای یوم ھذا، یہ کون سا دن ہے؟ تو لوگوں نے کہا یوم النحر، قال ھذا یوم الحج الاکبر، اللہ کے بھی فرمایا یہ حج اکبر کا دن، تو یوم النحر یہ حج اکبر کا دن ہے، کیونکہ حج کے اکثر اعمال یوم النحر کو 10ویں ذی الحجہ کو انجام پاتے ہیں، اس لیے اس کو حج اکبر کا دن قرار دیا۔ ہر حج حج اکبر ہے اور عمرہ حج اصغر ہے، تو یہ حج اکبر کا دن ہے یوم النحر، کیونکہ اکثر ایام اس میں رمی بھی ہے، اس کے اندر طواف بھی ہے، اس کے اندر قربانی بھی ہے، اس کے اندر حلق اور تقصیر بھی ہے، اس طرح بہت سارے کام، اکثر کام حج کے اس دن میں جمع ہو جاتے ہیں، اس لیے اس کو حج اکبر کا دن قرار دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے اس عشرے کے اندر جو ہے اہم ترین اسلامی عبادات جمع ہو گئی۔ اس عشرے میں کی خصوصیت یہ ہے کہ اہم ترین اسلامی عبادات اس عشرے میں جمع ہیں، چنانچہ حافظ بن حجر رحمہ اللہ فتح الباری میں بیان کرتے ہیں کہ جو ہے جو سبب ہے اس کی امتیازی جو ہے حجہ کی، اس میں اہم ترین عبادات، امہات العبادات جمع ہیں، کیونکہ اس میں نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، صدقہ بھی ہے، حج بھی ہے، قربانی بھی ہے، تو اس طریقے ذکر و اذکار بھی ہیں، یہ تمام عبادات
کسی اور مہینے میں اکٹھا نہیں ہوتی، کسی اور ایام میں اکٹھا نہیں ہو سکتی یہ عبادتیں۔ ان ایام میں جو ہے یہ تمام بنیادی جو عبادات ہیں وہ سب جمع ہیں، اس لیے اس کی اہمیت جو ہے اس عشرے کی دوبالا ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے سے 9ویں خصوصیت اس عشرے کی یہ ہے کہ اس کے اندر اعمال صالحہ، نیک اعمال اللہ رب العالمین کے نزدیک دوسرے دنوں کے اعمال پر بھاری ہیں، فضیلت رکھتے ہیں، افضل ہیں۔ ان دنوں کے نیک اعمال صالحہ دوسروں کے دنوں کے بنسبت زیادہ اس مہینے، اس عشرے کی نمازیں، اس عشرے کا روزہ، اس عشرے کی صدقات و خیرات، اس عشرے کی تلاوت، اس عشرے کے ذکر و اذکار اور اسی طریقے سے دوسری عبادات، یہ تمام کی تمام عبادتیں جو ہے اعمال صالحہ یہ دوسرے دنوں کی بنسبت زیادہ اہمیت کی حامل۔ چنانچہ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فيه أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا ولا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عشر ذی الحجہ کے مقابلے میں کوئی اور دن ایسے نہیں ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان دنوں سے زیادہ اعمال صالحہ محبوب ہوں، یعنی ان دنوں میں دوسرے دنوں کی بنسبت اعمال صالحہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ دوسرے دنوں میں اللہ کی راہ میں جہاد کا بھی یہ مقام نہیں ہے؟ تو کہا جو دوسرے دنوں میں جہاد کو بھی یہ درجہ نہیں ہے، الا یہ کہ کوئی شخص اپنی جان اپنے مال کو لے کر جائے، فلم یرجع من ذلک بشیء، نہ جان واپس آئے نہ مال واپس آئے۔ اسے بخاری اور ابو داؤد، ترمذی وغیرہ کی جو ہے حدیث ہے میرے پاس۔ اسی طریقے سے اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اس عشرے کے اندر، یہ تو ہم نے اس کی فضیلت، اس کی اہمیت، اس کی عظمت کو ہم نے پڑھا۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ عشرے ذی الحجہ میں کون سے اعمال ہیں جن کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ پہلی چیز توبہ اور استغفار، کیونکہ یہ ایام کی اہمیت کے حامل ایام ہیں، تو ان سے کما حق ہو مستفید ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی ماضی پر نگاہ ڈال کر توبہ اور استغفار کریں، اللہ سے مغفرت طلب کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ لوگوں اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو تم سب اے مومنوں اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اللہ سے توبہ کرو۔ تو ان ایام سے استفادے کے لیے ضروری ہے کہ ہم توبہ اور استغفار کو لازم کریں۔ اسی طریقے سے ان ایام سے استفادہ کرنے، فائدہ حاصل کرنے کا عزم اور پختہ ارادہ اور نیت ہونی چاہیے۔ اس نیت کے ساتھ اس عشرے کا اہتمام کریں کہ انشاءاللہ اس عشرے سے ہم کما حق ہو مستفید ہونے کی کوشش اور سعی کریں گے، کیونکہ سورہ العنکبوت میں اللہ تبارک و تعالیٰ آیت نمبر 69 میں فرماتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا إِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، کہ جو لوگ ہمارے سلسلے میں محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، تگودو کرتے ہیں، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، تو ہم ان کو اپنے راستے کی رہنمائی کرتے ہیں، ہدایت دیتے ہیں، اپنے راستے کی ہدایت دیتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور نیکوکار مخلصین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت ہوتی ہے۔ تو پختہ ارادہ اس عشرے سے استفادے کا عزم اور حوصلہ ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے گناہ و معصیت کے کاموں سے اس عشرے کے اندر بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، دور رہنا چاہیے۔ بالکل چھوٹا گناہ ہو، بڑا گناہ ہو، معمولی چیز ہو معصیت کی، اس سے بھی گریز کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سورہ توبہ آیت نمبر 36 میں ان ایام کے بارے میں فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان حرمت والے مہینوں میں، حرمت والے دنوں میں اپنے نفسوں پر ظلم نہ ڈھاؤ، ظلم نہ ڈھاؤ۔ اس کا مطلب دوسرے دنوں میں گناہ کرو کوئی بات نہیں،
دوسرے دنوں میں بھی گناہ حرام ہے، لیکن ان دنوں میں اس کی حرمت، اس کی سنگینی بڑھ جاتی ہے میرے بھائی۔ جیسے کوئی شخص، اس کی موٹی سی مثال ہے، جیسے کوئی شخص ایک گناہ کرے مسجد سے باہر اور ایک وہی گناہ کرے مسجد کے اندر، تو دونوں گناہ ہے، لیکن مسجد کے اندر جو گناہ کرے گا تو اس کی سنگینی، کوئی شخص یہاں کوئی جا کے حرم میں وہی گناہ کرے تو اس کی سنگینی بڑھ جائے گی۔ تو یہ ایام برکت کے ایام، خیر و عظمت کے ایام ہیں، ان کی اگر حرمت کو کوئی پامال کرے گا معصیت اور گناہ کا اعتبار کر کے تو اس کی سنگینی بڑھ جائے گی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان ایام میں اپنی جانوں پر ظلم نہ ڈھاؤ۔ اسی طریقے سے ان ایام کے اندر جو ہے فرائض کی پابندی، فرائض کی پابندی اور نوافل کا اہتمام، فرائض کی پابندی اور نوافل کا اہتمام کیا جائے، کیونکہ ما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضته علیہ ولا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ۔ یہ حدیث قدسی ہے صحیح بخاری کی کہ میرا بندہ میری قربت جن چیزوں سے حاصل کرتا ہے ان میں سب سے زیادہ مجھے محبوب فرائض ہے، اور جب فرائض کے ساتھ میرا بندہ نوافل میں آگے بڑھتا ہے تو میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ لیکن ایام میں فرائض کی پابندی کے ساتھ ساتھ نوافل میں کثرت کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے اس عشرے میں ہر نیک عمل کی صحیح اور کوشش ہماری ہونی چاہیے۔ ہر نیک عمل جو ہے اللہ تعالیٰ کو ان دنوں محبوب ہے۔ نیک عمل کیا ہے؟ ہر وہ کام جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کیا جائے۔ ہر وہ کام جو اللہ کو محبوب ہے، اللہ کو پسندیدہ ہے اور اللہ کے لیے کیا جائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کیا جائے، وہ عمل صالح ہے۔ تو ہر جو ہے نیک عمل، صالح عمل جتنے بھی ہیں اس عشرے میں اللہ کو زیادہ محبوب ہیں، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت صحیح بخاری کی ابھی آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ ان دنوں میں اعمال صالحہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب۔ اسی طرح اس عشرے میں جو لوگ قربانی کرنا چاہتے ہیں ان کو چاہیے کہ پہلے ذی الحجہ سے اپنے ناخن اور اپنے بال نہ تراشیں، جسم کا کوئی بھی بال اور ناخن، یہ دو چیزوں کی پابندی، یہ دو چیزوں کی پابندی کرنی ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ اذا رأیتم ہلال ذی الحجہ واراد احدکم ان یضحی فلیمسک عن شعرہ واظفارہ یا فلا یاخذ من شعرہ واظفارہ حتی یضحی، کہ جب تم ذی الحجہ کا چاند دیکھ لو، رؤیت ہو جائے تو اور تمہیں قربانی کا ارادہ ہے، نیت ہے قربانی کرنے کی، تو نہ تو اپنے بال کاٹو نہ اپنے ناخن تراشو، صرف بال اور ناخن، کہیں کا بال بھی، زیر نہ بال بھی نہیں کاٹ سکتے۔ اس عشرے کے اندر یہ پابندی کرنی ہے قربانی کرنے والوں کو، اور قربانی کرنے کے بعد وہ کاٹ سکتے ہیں، قربانی کرنے کے بعد ان کو کاٹنا چاہیے۔ تو اس عشرے میں اہتمام کرنا، تو یہ صرف قربانی دینے والا جو قربانی خرید کے لاتا ہے دیتا ہے گھر کا ذمہ دار، اس کی پابندی پورے گھر پر بھی لازم نہیں ہے، اور جو قربانی نہیں کرنے والے ہیں ان پر بھی یہ چیز لازم نہیں، ان کے لیے بھی یہ صرف اس شخص کے لیے جو قربانی کرنے والے ہیں ان کو اس کی پابندی کرنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ جو ذبح کرے وہی، ذبح کرنے والے کے لیے نہیں، قربانی دینے والا جو ہے اس کے لیے۔ اسی طرح اس عشرے کے اندر ابھی قربانی کے احکام مسائل آئیں گے آپ کے پاس سامنے پیش کیے جائیں گے۔ اسی طریقے سے تکبیرات کا، تکبیر، تحلیل، تحمید، ذکر کا اہتمام اس عشرے کے اندر ہونا چاہیے۔ چانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے مسند احمد ابو یعلا کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب العمل فیہن من ایام العشر فاکثروا فیہن من التحلیل والتکبیر والتحمید، کہ اللہ رب العالمین یہ عشرہ کے مقابلے میں کوئی دن اللہ کے نزدیک بڑے نہیں ہیں، اور نہ ہی ان کے اندر اعمال صالحہ اس عشرے کی بنسبت زیادہ محبوب ہیں۔ یعنی یہ دن تمام دنوں سے بڑے دن ہیں، عظمت کے حامل دن ہیں، ان دنوں میں اعمال صالحہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔
تو کیا کرو؟ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ، لہذا ان دنوں کے اندر کثرت سے لا الہ الا اللہ کو، والتکبیر، کثرت سے اللہ اکبر کو، کثرت سے والتحمید الحمدللہ۔ تو یہ اسرا تکبیر، تحلیل، تحمید، تسبیح، ذکر کا کلمہ ہے۔ عشرے کے اندر کثرت سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، جو صحابہ کرام پڑھا کرتے تھے، اس کو پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مختلف صیغے اس کے وارد ہیں، کسی بھی صیغے کے ساتھ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور یہ تکبیرات کے سلسلے میں یہ واضح ہونا چاہیے، ایک تو عام تکبیر ہے اور ایک خاص تکبیر۔ عام تکبیر پہلی ذی الحجہ سے شروع ہونا ہے، جو آج مفقود ہے، یہ سنت متروک ہے ہمارے یہاں یہ سنت متروک ہے میرے بھائیو۔ پہلی تاریخ سے ذی الحجہ کی تکبیرات شروع ہو جانا چاہیے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے تکبیرات پڑھتے رہنا چاہیے، جیسا کہ صحیح بخاری میں عبداللہ بن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں ہے کہ اس عشرہ شروع ہوتے ہی وہ تکبیرات شروع کرتے تھے، جس گلی کس کوچے سے گزرتے تھے تکبیر پکارتے ہوئے گزرتے تھے، اور دوسرے لوگ بھی ان کی تکبیر سن کر تکبیر پکارتے تھے، یہاں تک کہ گلی کوچوں میں بازاروں میں تکبیر کی آواز گونجتی تھی اس عشرے کے اندر۔ حالانکہ یہ سنت ہے میرے بھائی، اور یہ سنت آج ہمارے یہاں متروک ہے، ضرورت ہے اس سنت کو ہم زندہ کریں۔ تو یہ یکم ذی الحجہ سے شروع ہو کر 13 ذی الحجہ کے مغرب تک یہ عام تکبیرات چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہم پڑھتے رہیں گے، پہلی ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ کے مغرب تک۔ اور ایک ہے خاص تکبیر، مقید تکبیر کسے کہا جاتا ہے، جو 9 ذی الحجہ یوم عرفہ کے فجر سے شروع کریں گے اور 13 تاریخ کے عصر تک ہر فرض نماز کے بعد تکبیرات پکارنے کا اہتمام کریں۔ یہ مقید تکبیر ہر جو ہے یوم عرفہ کو 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر اور 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد تکبیرات پکارنے کا اہتمام کریں گے، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے، کان یکبر بعد صلاۃ الفجر یوم عرفہ الى صلاۃ العصر من آخر ایام التشریق ویکبر بعد العصر۔ یہ بہقی کی روایت ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا معمول تھا کہ یوم عرفہ کو فجر کی نماز سے تکبیر شروع کرتے تھے اور 13 آخری ایام تشریق یعنی 13 تاریخ کے عصر تک ہر فرض نماز کے بعد تکبیرات پکارتے تھے، اور 13 تاریخ کو بھی عصر کے بعد تکبیر پکار کر ختم کر۔ یہ عمل ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، اور اسی طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی یہی معمول رہا ہے، یہ بھی بہقی کی روایت ہے۔ اور اسی طرح مسند حاکم میں ابن عباس اور ابن مسعود رضی اللہ عنہم اجمعین سے بھی یہ عمل ذکر کیا ہے۔ تو یہ صحابہ کا عمل ہے، اور ارواء الغلیل میں علامہ امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی توثیق کی ہے۔ تو یہ تکبیرات کا اہتمام ہمیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے ان ایام میں سب سے اہم ترین عبادات حج اور عمرہ، جس کو اللہ توفیق دے یہ حج کے ایام ہیں ان کو حج کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جو ہے الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ حج مبرور کا کم سے کم جنت ہے۔ من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته امہ، جو حج کرے اپنے آپ کو فسق و فجور، غلط باتوں غلط کاموں سے، حج کے منافی امور سے روک لے تو ویسے لوٹتا ہے جیسے ابھی اس کی ماں نے پیدا جنا ہے۔ اس ماں کے سے پیدا ہوتے ہوئے جس طرح بچہ بے گناہ ہوتا ہے، اگر صحیح معنی میں ایک شخص حج کر کے لوٹتا ہے تو اسی طرح گناہوں سے پاک صاف بے گناہ ہوتا ہے۔ تو حج عمرے کے توفیق ہو، موقع دے اللہ تعالیٰ تو ضرور کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ان ایام میں روزے کا اہتمام، چنانچہ ابو داؤد کی روایت ہے پہلی تاریخ سے لے کر 9ویں تاریخ تک، پہلی تاریخ سے لے کر 9ویں تاریخ تک اب جو ہے بعض ازواج مطہرات کی روایت ہے کہ جو ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ و یوم عاشوراء و 3 ایام من کل شہر، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے 9 روزے
اور عاشورہ 10ویں محرم کا روزہ، اور ہر مہینے 3 روزے یعنی ایام 20 کے روزوں کا اہتمام کرتے تھے۔ تو یہ پہلی تاریخ سے لے کر 9ویں تاریخ تک یہ تمام کے تمام روزے کے ایام ہیں۔ ان دنوں کو میں روزہ رکھنے کی ہمیں صحیح اور کوشش کرنی چاہیے۔ روزہ اہم ترین عبادت، من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ وجهه عن النار 70 خریف، جو اللہ کے لیے ایک روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو 70 سال کی مسافت پر جو ہے جہنم سے دور کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے عرفہ کے دن کا روزے کا اہتمام خاص طور ان روزوں میں، یہ پورا عشرہ 9 تاریخ تک روزے کے ایام ہے، اور 9 تاریخ کو خاص طور سے ہمیں عرفہ کے روزے کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ ابھی آپ کے سامنے حدیث پیش کی کہ صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلها والسنۃ التي بعدها۔ عرفہ کا ایک روزہ سال گزشتہ اور سال آئندہ کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، اس روزے کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہاں ایک چیز عرفہ کے روزے سے متعلق کہ جمعہ کا دن اس سال عرفہ آ رہا ہے، عرفہ جمعہ کے دن پڑ رہا ہے۔ اب ایسی صورت میں کچھ لوگ کہتے ہیں جمعہ کے دن روزہ رکھنا منع ہے، اس لیے ہم عرفہ کا روزہ نہیں رکھیں گے۔ یہ میرے بھائیوں جو ہے نہ سمجھی ہے، یہ نہ سمجھی ہے۔ جمعہ کا روزہ جمعہ کی وجہ سے رکھنے سے منع کیا جاتا ہے کہ جمعہ کی فضیلت کو خیال کر کے جمعہ کے دن روزے کے لیے خاص کر انسان، یہ منع ہے۔ لیکن ایک انسان دوسرے عرفہ کا روزہ ہے، عاشورہ کا روزہ ہے، یا اس کی عادت کا روزہ ہے، یا اس کی نظر کا روزہ ہے، یا اس کا فرض روزہ ہے، ان تمام روزوں کی ممانعت جمعہ کے دن نہیں ہے۔ کسی کے قضا روزے ہیں، وہ جمعہ کے دن تنہا رکھنا چاہتا ہے رکھ سکتا ہے، کسی نے نظر مانی ہے وہ جمعہ کے دن رکھنا چاہتا ہے رکھ سکتا ہے، فرض روزے ہیں۔ اسی طریقے سے کسی کی عادت ہے کہ وہ ہر مہینے میں پہلی تاریخ کو روزہ رکھتا ہے، اتفاق سے پہلی تاریخ جمعہ کے دن آ گئی تو وہ روزہ رکھے گا۔ اسی طرح کچھ لوگ جو ہے کسی کی عادت ہے مہینے کے آخر میں روزہ رکھنے کی، اتفاق سے وہ جمعہ کا دن آ گیا وہ روزہ رکھے۔ اور یا اسی طرح کسی نے نظر مانی ہے کہ جس دن فلاں شخص آئے گا میں روزہ رکھوں گا، اتفاق سے اس کے آنے کا دن جمعہ کا دن ہے، وہ نظر کا روزہ رکھے گا۔ یا کہ جس دن میرا بچہ پاس ہوگا اس دن میں روزہ رکھوں گا، اتفاق سے وہ دن پاس ہونے کا دن اس کے بچے کا جمعہ کا دن ہے، وہ روزہ رکھے گا، کیونکہ یہ عادت کے کیونکہ جو ہے عادت کا روزہ یہ جو ہے اس کی عادت ہے، اور اس لیے ایسے روزوں کی ممانعت نہیں ہے، ایسے روزوں کی ممانعت نہیں ہے، وہ روزے رکھیں گے۔ یہ واضح غلط فہمی دور کر لینی چاہیے لوگوں کو، عام طور سے اس طرح کے سوالات پیدا ہو۔ اسی طریقے سے اس عشرے کے اندر زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، صدقہ و خیرات زیادہ سے زیادہ کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے اس عشرے کے اندر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ قال اللہ انفق یا ابن آدم انفق علیک، اللہ تعالیٰ بخاری و مسلم کی متفق علیہ روایت ہے، اے آدم کی اولاد تو خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا، عرش والے سے محتاجی کا نہ ڈرو، اللہ دے گا، خرچ کرو۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے موقع پر فرمایا تھا نماز کے بعد خواتین سے تصدقن یا معاشر النساء ولو من حلیکن، اے خواتین کی جماعت تم صدقہ کرو اگر اپنے زیور ہی میں سے کیوں نہ، زیورات ہی میں سے کیوں نہ، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت ہے۔ عورتوں نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے خطبے میں ترغیب دلائی خواتین کو، تو خواتین اپنے زیورات اپنی بالیاں نکال کر حضرت بلال کہ جو ہے دامن میں ڈالنے لگی تھی۔ تو یہ صدقہ و خیرات کے دن ہے، اس دن میں صدقہ و خیرات کیجئے، ہر نیک کام ان دنوں میں کرنے کی، تہجد کا اہتمام کیجیے، تہجد کا، قیام اللیل کا اہتمام کیجیے، یہ دیجیے، نوافل کثرت سے نوافل پڑھنے کی کوشش کیجیے، دوسروں کا تعاون کیجیے، قرآن کی تلاوت کثرت سے کیجیے، استغفار، توبہ اور استغفار، اور اس طریقے سے ذکر و اذکار کثرت سے، ہر نیک کام کا یہ عشرہ ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ ہمیں کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اسی توفیق عطا فرمائے۔ اب آئیے جو اہم کام ہے اس عشرے کے اندر وہ قربانی، اس عشرے سے متعلق جو کام ہے خصوصی وہ قربانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، سورہ کوثر میں
کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور رب ہی کے لیے قربانی پیش کیجئے. وہی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہ جو ہے میری نمازیں، میری قربانیاں، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے. وبذالک امرت، مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے. یہ سورہ انعام کی آیات ہیں. اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد جو ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، کہ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مشروع کی ہے، قربانی کا طریقہ بتایا ہے تاکہ وہ اللہ کے نام کا ذکر کریں ان چوپایوں پر جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا ہے. یہ سورہ حج کی آیت نمبر 34 سے میرے بھائی. تو یہ ایام جو ہے قربانی کے ایام. قربانی یہ شعار ہے اسلام کا، اور قربانی کی تاریخ بڑی قدیم ہے. قربانی کی بڑی تاریخ قدیم ہے. کامیابی کے لیے قربانی پیش کرنا ضروری ہے. کسی بھی کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے اس کی راہ میں قربانیاں دی جاتی ہیں. سب سے پہلے قربانی کا جس ذکر قرآن نے کیا ہے وہ حابیل اور قابیل کی قربانی کا ذکر کیا ہے کہ حابیل اور قابیل نے قربانیاں پیش کی تھی، تو حابیل کی قربانی قبول ہوئی تھی اور قابیل کی قربانی رد کر دی گئی تھی. تو بہرحال قربانی کی تاریخ بہت قدیم ہے، لیکن یہ قربانی یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام سے متعلق ہے. قربانی کا یہ شعار جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے لیے مقرر کیا. تو قربانی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من کان لہ سعۃ ولم یضحِ فلا یقربن مصلانا. یہ سنن ابن ماجہ کی حسن درجے کی روایت ہے کہ جو شخص قربانی کی استطاعت رکھے اس کے باوجود قربانی نہ کرے ہماری عیدگاہ کے قریب نہ پھٹکے، عیدگاہ میں نہ آئے. اور اسی طریقے سے ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ اور نسائی وغیرہ کی حسن درجے کی حدیث ہے. مخنف بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، کہتے ہیں کننا وقوفا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعرفہ، ہم عرفات کے میدان میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وقوف کیے ہوئے تھے حجۃ الوداع کے موقع پر. آپ نے فرمایا یا ایھا الناس ان علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ، اے لوگو ہر فیملی پر ہر سال قربانی عائد ہوتی، ہر فیملی پر ہر سال قربانی عائد ہوتی ہے. تو قربانی یہ میرے بھائیوں اسلام کا شعار ہے. کتاب و سنت اور اجماع امت سے چیز ثابت ہے اس کی مشروعیت. ہم لوگ پوچھتے ہیں سنت ہے کہ واجب ہے، تو آج رکھے کہ جمہور علماء نے گرچہ اس کو سنت مؤکدہ قرار دیا ہے لیکن راجح قول یہ ہے کہ یہ جو ہے واجب ہے. قربانی یہ واجب ہے، گرچہ جمہور علماء نے اس کو سنت مؤکدہ قرار دیا ہے. چنانچہ اس سلسلے میں جو ہے قربانی کے وجوب پر مختلف دلیلیں ہیں، جو ہے کہ جیسے حدیث بتائی میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ جو استطاعت کی وجہ قربانی نہ کرے ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے. اسی طریقے وہ روایت جو پیش کی میں نے جس میں کہا کہ ہر فیملی پر ہر سال قربانی عائد ہوتی ہے. اور اسی طریقے سے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جندب رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ من کان ذبح اضحیتہ قبل ان یصلی فلیذبح مکانہا اخرى، جو شخص قربانی عید کی نماز سے پہلے ذبح کر لے اس پر لازم ہے کہ عید کی نماز کے بعد ذبح کرے. پہلی قربانی قبول نہیں ہوگی، اس کا اعتبار نہیں ہوگا. عید کی نماز سے پہلے جس نے قربانی کر لی ہے اس کو چاہیے عید کی نماز کے بعد دوسری قربانی کو پیش کرے. تو اگر قربانی واجب نہ ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری قربانی کرنے کا حکم نہ فرماتے. تو یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور اسی طریقے سے اس کے امام اوزائی، امام اہل شام، شام کے امام، اہل شام کے امام اوزائی
مصر کے امام امام لیث بن سعد، اور عراق کے امام امام ابو حنیفہ، اور اسی طرح امام احمد بن حنبل کی ایک رائے، اور اسی طریقے سے امام مالک کا ظاہری مذہب، اور امام شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ اور امام البانی، یہ سب قربانی کی وجوب اور فرضیت کے قائل کہ قربانی کرنا ہر مستطیع پر، جس کے پاس اتنا ہے عید کے دنوں میں کہ وہ قربانی کر سکتا ہے، ایک جانور ذبح کر سکتا ہے، ایک بکرا یا دمبا، اس کو ضرور قربانی کرنی چاہیے۔ جمہور نے سنت موقدہ کا، لیکن یہ علماء نے جو ہے امام اہل شام امام اوزاعی اور امام مصر امام لیث بن سعد اور امام عراق ابو حنیفہ امام حنیفہ اور اسی طریقے سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا یہ قول ہی ہے، اور شیخ الاسلام تیمیہ اور امام البانی نے اسی رائے کو اختیار کیا ہے کہ قربانی یہ واجب ہے، جان بوجھ کر نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو جس کو استطاعت ہو اس کو چاہیے کہ قربانی کرے، وہ قربانی کرے۔ تو قربانی کی مشروعیت یہ ثابت ہے، اس کا وجوب بھی واضح ہے، قربانی کرنی چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں زہا رسول اللہ کبشین عملعین اقرنین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دمبے ذبح۔ اندازہ لگائیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے گھر میں 2 مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا، لیکن قربانی آپ ضرور کرتے تھے۔ صحابہ سفر میں ہوتے تھے تب بھی قربانی کا اہتمام کرتے تھے، سفر میں یہ طریقہ رہا ہے، سفر میں بھی قربانی نہیں چھوڑتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت انس کہتے ہیں کہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 میڈھے منگائے، سینگ والے، خوبصورت، اپنے ہاتھ سے ذبح کیا، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کیا۔ آپ میں نے دیکھا کہ آپ اپنا قدم اس کے جو ہے پہلو پر رکھے ہوئے تھے، گردن پر، اور کہہ رہے تھے بسم اللہ واللہ اکبر۔ یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت۔ یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں 10 سال رہے اور ہر سال قربانی کرتے، کبھی بھی قربانی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک نہیں کی۔ مسند احمد اور ترمذی وغیرہ کی صحیح روایت۔ اب آئیے دیکھیں قربانی کے شرائط کیا ہیں، یہ بھی ایک نظر میں دیکھ لیں۔ قربانی بہیمۃ الانعام میں سے ہونا چاہیے۔ بہیمۃ الانعام وہ چوپائے جو پالے جاتے، چوپائے جو ہم پالتے ہیں، اور وہ کون کون سے ہیں؟ جو ہے بکری نر اور مادہ، دمبا نر اور مادہ، گائے نر اور مادہ، اونٹ نر اور مادہ۔ یہ 8 اللہ تعالیٰ کا سمانیت ازواج، یہ 8 ہو گئے، نر مادہ ملا کر 8 ہو گئے، ورنہ 4 ہے۔ جو ہے کہ اللہ تعالیٰ کا من الذان اثنین ومن الماعز اثنین، یعنی دمبے میں سے 2 نر اور مادہ، اور بکری میں سے نر اور مادہ، ومن الابل اثنین، اونٹ میں سے نر اور مادہ، ومن البقر اثنین، اور گائے اور بیل میں سے نر اور مادہ۔ یہ سورہ الانعام کی آیات ہیں، یہاں ان بہیمۃ الانعام کا اللہ نے ذکر کیا، انہی کی قربانی ہوگی۔ اس کا مطلب ہے آپ مرغ کی قربانی نہیں کر سکتے، نیل گائے کی قربانی نہیں کر سکتے، ہرن کی قربانی نہیں کر سکتے، کیونکہ بہیمۃ الانعام نہیں ہے۔ قربانی کے لیے بہیمۃ الانعام چاہیے۔ جو ہے اللہ تعالی نے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ۔ بہیمۃ الانعام چاہیے، چوپائے جو پالے جاتے ہیں ان جو ہے ان کی قربانی ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ دانتا ہوا ہونا چاہیے، 2 دانت اس کے آ گئے ہوں، دانتا ہوا ہونا چاہیے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے صحیح مسلم کی، لا تذبحوا الا مسنہ الا ان یعثر علیکم فتذبحوا جزۃ من الضأن۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ مسنہ کے علاوہ جانور کو نہ ذبح کرنا۔ مسنہ یعنی دانتا ہوا۔ الثنی، تمام شارحین حدیث کہتے ہیں مسنہ کی تشریح میں الثنی یعنی 2 دانتا، 2 دانت والا جانور جو ہے، جو 2 دانت آ گئے ہو سامنے کے، تو اس کو ذبح کیا جائے، چاہے اونٹ ہو، چاہے گائے ہو، چاہے بکری ہو، چاہے دمبا ہو، یہ جو ہے 2 دانت کا ہونا چاہیے۔ عام طور سے فقہا ذکر کرتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں کہ جو ہے بکرا دمبا ہو 1 سال کا، گائے ہو 2 سال کی، اور اونٹ ہو تو 5 سال کا۔
لیکن اتنے میں دانتتے نہیں ہیں، بڑھ جاتی عمر ہے. دانت گئے تو ٹھیک ہے، اگر دانتے ہوئے ہیں نہیں ہیں تو عمر کافی نہیں ہے. کیونکہ اسی حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جو ہے یاسر علیکم، اور اگر یہ جو ہے تمہارے اوپر مشکل ہو جائے، الا یاسر علیکم فتذبحوا جزۃ من الضأن، تو اگر یہ تمہارے لیے مشکل ہو جائے، دانتا ہوا نہ ملے، تو تم بھیڑ کا جزعہ ذبح کر دو. جزعہ بھیڑ کا جزعہ ذبح کر دو. جزع کی تصریح میں امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں والجزع من الضأن ما له سنة تامہ، کہ جزع جو ہے اس بھیڑ کو کہتے ہیں جو سال مکمل کر لیا. 1 سال کا بھیڑ جو ہے 1 سال کا، دمبا 1 سال کا ہو جائے تو اس کی قربانی جائز ہے. لیکن بکرا سال بھر کا نہیں کہا آپ نے، کہا مسنہ، کہا کہ دانتا ہوا ہونا چاہیے. تو دانت دیکھ کر کے جانور خریدنا چاہیے، یہ واضح ہونا چاہیے. اسی طریقے سے جانور عیب سے پاک ہو، عیب سے، ہر طرح کے عیب سے پاک ہو. اور خاص طور سے 4 طرح کے عیوب اگر پائے جاتے ہیں، یا اس جیسے عیوب پائے جاتے ہیں، یا اس سے زیادہ عیوب پائے جاتے ہیں، تو قربانی جائز نہ ہوگی. وہ کیا ہے؟ برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، مسند احمد، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ وغیرہ کی صحیح حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ماذا یتقى من الضحایا، کس طرح کے جانوروں کی قربانی سے بچنا چاہیے؟ تو آپ نے اشارہ کیا، فاشارہ بیدی، اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے فرمایا اربعن، 4 طرح کے جانوروں کی قربانی اگر کرے گا انسان تو قربانی نہیں ہوگی. العرجاء البین ذرعها، ایسا لنگڑا جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو. والعوراء البین عورها، ایسا کانا جانور جس کا کانا پن ظاہر ہونے دکھائی نہ دیتا ہو جس کو ایک آنکھ سے. والمریضۃ البین مرضها، ایسا بیمار جانور جس کی بیماری کا پتہ چل رہا ہو کہ ہاں بیمار ہے. والعجفاء التي لا تنقی، اور وہ مریل جانور جس کے جسم پر گوشت ہی نہ ہو، سکھڑ بالکل ہے، مریل ہے، تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے. اب یہ عیب ہو یا اس کے مثل کوئی عیب ہو، اب کانا نہیں کر سکتے تو اندھا ہے تو بدرجہ والا نہیں کر سکتے، ایک کا پیر ہی کٹا ہوا تو نہیں کر سکتے. تو یہ 4 صفات جو ذکر کیے، 4 طرح کے جانور یا اس جیسے دوسرے عیوب اگر پائے جاتے ہیں تو ان کی قربانی نہیں ہوگی، یا اس سے زیادہ عیوب ہیں تب بھی قربانی نہیں ہوگی. اس سے کمتر چیزیں ہیں تو اس سے بھی بچنا چاہیے، لیکن اگر کرتا انسان تو مکروہ. دوسرے عیوب ہیں جو اس درجے کو نہیں پہنچتے ہیں تو ایسی صورت میں وہ مکروہ کی فہرست میں آئیں گے. اور اسی طریقے سے جو ہے ابن قدامہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو ہے اس سلسلے میں کہ قربانی اگر متعین کر دی جائے، قربانی متعین کر دی گئی، ہم تو معلوم کر لیا ہم نے کہ بے عیب جانور چاہیے، لیکن ایک شخص نے قربانی کا جانور خرید کے لا رہا تھا، گاڑی میں سے جو ہے اس کا پیر ٹوٹ گیا، اس کی سینگ ٹوٹ گئی، گھر لایا بیمار پڑ گئی بکری، تو اب کیا کریں؟ قربانی کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں؟ عام طور سے لوگ پوچھتے ہیں. تو اگر خریدنے کے بعد، قربانی متعین کرنے کے بعد کوئی عیب پیدا ہوتا ہے تو اس عیب کا اعتبار نہیں ہے، اس کی قربانی جائز ہے. اس کی یاد رکھنا، عام طور سے دھوکہ ہوتا ہے لوگوں کو. اس کی قربانی متعین کر لیا کہ اس جانور کو مجھے ذبح کرنا ہے قربانی میں، خرید کے لے آیا، اس کے بعد عیب پیدا ہوا تو اس کی قربانی جائز ہے. چنانچہ ابن قدامہ رحمہ اللہ المغنی میں لکھتے ہیں کہ جو ہے کہ اگر انسان نے صحیح سالم جانور کا انتخاب کیا قربانی کے لیے اور اس کے بعد عیب پیدا ہوا تو اس کو ذبح کیا اگر، تو قربانی اس کی جائز ہے. یہ امام عطا، حسن بصری، امام نخعی، امام زہری، امام ثوری، امام مالک، امام شافعی، امام اسحاق، ان سب کی رائے یہی ہے کہ متعین کرنے کے بعد، خریدنے کے بعد اگر عیب پیدا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے. اسی طرح عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی
عنہما کے بارے میں آتا ہے، یہ بحقی کی روایت ہے اور مجموع میں امام نووی نے بھی اس روایت کو بیان کیا ہے کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس قربانی کے جانور لائے گئے تو ان میں سے ان کو بتایا گیا کہ جو ہے ایک جو ہے اس میں سے ایک جو ہے ایک اونٹنی جو ہے وہ جو ہے کانی ہے، ایک اونٹنی اس میں سے کانی ہے، ایک آنکھ سے اس کے نہیں دکھائی دیتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نے فرمایا ان کان اصابہ بعد مشتریتموہا فمزوہا، اگر اس کو کانا پن آنکھ کی یہ بیماری نہ دیکھنا ایک آنکھ سے تمہارے خریدنے کے بعد یہ بیماری پیدا ہوئی ہے فمزوہا، اس کی قربانی کر ڈالو۔ وَإِنْ كَانَ أَصَابَهَا قَبْلَ أَن تَشْتَرُوهَا، لیکن اگر تمہارے خریدنے سے پہلے سے اس کے اندر یہ بیماری تھی فَبْدُلُوهَا، اس کو بدل دو، اس کو بدلو، اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ پھر یہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نے یہ فرمایا تھا کہ اگر خریدنے کے بعد بیماری پیدا ہوتی ہے، عیب آتا ہے، تو اس کی قربانی جائز، اور اگر خریدنے سے پہلے ہے تو اس کی قربانی ناجائز ہے، اس کی قربانی ناجائز ہے۔ تو اسی طرح امام زہری نے بھی کا قول بھی ہے کہ اذا اشترى الرجل اضحیہ، اگر انسان نے اضحیہ قربانی خریدی فمرضت عنده، یہ قربانی اس کے پاس آ کے مریض بیمار ہو گئی، اور عرض لها مرض، یا کوئی بیماری پیش آ گئی، فہی جائزہ، تو یہ جائز ہے، جیسا کہ مصنف عبدالرزاق وغیرہ میں یہ امام زہری کا قول مذکور ہے۔ اور اسی طریقے سے قربانی کے جانور کے لیے قربانی کے لیے شرط یہ ہے کہ وقت قربانی کے وقت کے اندر ہو، قربانی کے وقت کے اندر قربانی کی جائے، اس کا جو پیریڈ شریعت نے دیا ہے، جو وقت متعین کیا ہے، وقت کیا ہے؟ عید کی نماز کے بعد 13 ذی الحجہ کے مغرب تک، عید کی نماز کے بعد سے لے کر 13 ذی الحجہ کے مغرب تک، یہ چاروں دن قربانی کے دن، ان میں جب بھی وہ ذبح کرے قربانی ہوگی، چاہے رات میں ذبح کرے چاہے دن میں ذبح کرے، دن میں افضل ہے، رات میں بھی ذبح کرنا، قربانی کرنا یہ جائز۔ عام طور سے لوگ ایک سمجھتے ہیں کہ رات میں نہیں جائز ہے، جائز ہے۔ تو یوم النحر کو قربانی 10ویں ذی الحجہ کو، اور اس کے بعد 3 دن ایام تشریق، ایام تشریق یہ بھی ذبح کے ایام ہے، جیسا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے مسند احمد کی کہ کل ایام التشریق ذبح، کل ایام التشریق ذبح، ایام تشریق پورے کے پورے ذبح اور قربانی کے ایام ہیں۔ دیکھیے زاد المعاد ابن قیم جلد 2 صفحہ 319 اور الصحیحہ للالبانی حدیث نمبر 2476۔ تو اس کو جو ہے مسند احمد کی اس روایت کو جو ہے صحیح قرار دیا گیا ہے کہ روایت صحیح ہے مسند احمد کی، جو ہے جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 4 دن قربانی کے، عام طور سے کہتے ہیں 3 دن، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ قربانی کے 4 دن ہیں، قربانی کے جو ہے 4 دن ہیں۔ تو اس طریقے سے جو ہے قربانی کے یہ 4 دن ہیں، ان میں انسان کو قربانی کرنی چاہیے، اس میں قربانی کرنی چاہیے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو ہے ایام النحر، ایام النحر قربانی کے دن، یوم النحر و 3 ایام بعد، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تو عید کا دن، قربانی کا دن جو ہے 10ویں ذی الحجہ، اور اس کے بعد 3 دن ایام تشریق، اور یہی امام اہل البصرہ حسن بصری کا قول ہے، اور یہی اہل مکہ کے امام عطا بن ابی رباح کا قول ہے، اور یہی اہل شام کے امام اوزاعی کا قول ہے، اور یہی فقہائے اہل الحدیث امام شافعی، امام و فقہائے اہل الحدیث امام شافعی کا قول ہے، اور اسی کو امام ابن منذر نے اختیار کیا ہے۔ تو یہ جو ہے، اور اسی طریقے سے یہی قول جو ہے شیخ ابن عثیمین، شیخ ابن باز، شیخ البانی دور حاضر کے ائمہ کا بھی یہی قول ہے کہ قربانی کے 4 دن ہیں، 4 دن ہیں، اور چاہے رات میں قربانی کرے یا دن میں کرے، لیکن دن میں کرنا افضل اور بہتر ہے۔ تو عید کے دن، عید کی نماز کے بعد سے لے کر اور جو ہے
13 تاریخ کے مغرب تک جو ہے قربانی انسان کر سکتا ہے. اور اسی طریقے سے یہ شرط ہے کہ دوسرے کی ملکیت پکڑ کے نہ ذبح کر دے، اس کی اپنی ملکیت ہونی چاہیے. تیسری چیز ہے کہ ملکیت اس کی اگر دوسرے کا اس سے متعلق ہے تب بھی ذبح نہیں کر سکتا. جیسے اپنا بکرا رہن پر رکھ دیا کہیں تو رہن پر رکھا ہوا ہے اس لیے اس کی قربانی نہیں کر سکتا. اور آخر میں قربانی سے متعلق جو باتیں ہیں کہ ایک فیملی کی طرف سے ایک قربانی کافی. ایک فیملی کی طرف سے ایک قربانی، اس کو عام طور سے لوگ نہیں سمجھتے، کہتے ہیں ہر نام سے الگ الگ، شوہر کے نام سے الگ، بیوی کے نام سے الگ، بچے کے نام سے الگ، بچی کے نام سے الگ قربانی ہونی چاہیے. نہیں، سنت ہے کہ فیملی کی طرف سے ایک قربانی یہ کافی ہے. چنانچہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت صحیح مسلم کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ رہا، ابھی حضرت انس کی روایت بھی آپ کے سامنے آئی، کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ایک میڈھا لایا جائے جو سینگ والا ہو، کالے میں چلتا ہو، کالے میں بیٹھتا ہو، یعنی اس کے چاروں پیر کالے ہوں، پیٹ کالا ہو، چت کبڑا اوپر سفید ہو، چت کبڑا ہو، کالے میں دیکھتا ہو. ایسا بکرا خرید، خوبصورت بکرا خریدنا چاہیے، خریدتے ہوئے دیکھنا چاہیے بکرا خوبصورت ہے، دمبا خوبصورت ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام کرتے تھے. خرید کے لایا گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے کہا حلم بالمدیہ، چھری اٹھا کے لاؤ. بیوی بھی تعاون کرے ذبح کرنے میں، اور کہا اشہزی اب حجر، ذرا پتھر سے چھری کو رگڑو، تیز کرو اس کو. حضرت عائشہ نے تیز کیا. اس کے بعد آپ نے چھری پکڑی اور اکیلے ہی میڈھے کو لٹایا اور اس پر اپنا پیر رکھا اور بسم اللہ پڑھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ بسم اللہ اللہم تقبل محمد ومن آل محمد ومن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کہہ کر ثم ذبح آپ نے اس کو قربان کر دیا. تو یہ طریقہ تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے اور اپنے خانہ کی طرف سے قربانی پیش کی جائے. پورے سب کو ذکر کی، اس میں ذکر کیا جائے ایک ہی میڈا. کہتے ہیں ایک بکرا کیسے گھر بھر کی طرف سے ہوگا؟ گھر بھر کی طرف سے ہوگا میرے بھائی. کہ قربانی ایک ہے لیکن قربانی سب کی طرف سے، ثواب میں سب شریک، پورا اہل خانہ شریک ہے. اور یہی طریقہ صحابہ کا بھی تھا. چنانچہ عطا بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، روایت ترمذی ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے، کہتے ہیں کہ عطا بن یسار کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے ابی بن کعب ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کیف کانت الضحایا فیکم علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگ قربانی کیسے کیا کرتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں؟ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا فرمایا؟ کان الرجل فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یضحی بالشاة عنہ وعن اہل بیتہ فیاکلون ویطعمون ثم تباہ الناس فصار کما ترى. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انسان اپنی طرف سے اور اپنی فیملی کی طرف سے، بال بچوں کی طرف سے ایک بکرا ذبح کرتا تھا. ہم خود کھاتے تھے، دوسروں کو کھلاتے. اس کے بعد لوگ فقر و مباحات میں لگے، ایک سے زیادہ قربانیاں کرنے لگے. تم دیکھتے ہو نتیجہ کیا ہوا کہ کثرت قربانی کے باوجود جو ہے 2 2 4 4 بکرے کرتے ہیں پھر بھی لوگوں کو گوشت نہیں پہنچتا. تو صحابہ کا طریقہ ایک بکرا ایک فیملی کی طرف سے، میاں بیوی بچے، میاں بیوی بچے ایک فیملی ہے سب کی طرف سے. تو کچھ لوگ اپنی طرف سے کر لیں، بیوی کو چھوڑ دیتے، بچوں کو چھوڑ دیتے. نہیں، سب کو ثواب میں شریک ہے، نیت میں سب کو شریک کیجیے اور سب ثواب میں شریک رہیں گے. قربانی ایک ہوگی، ثواب میں پورا گھر شریک رہے گا. تو یہ طریقہ رہا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جو قربانی کا. اسی طریقے سے یہ بھی یہاں پر واضح ہے کہ گائے اور اونٹ، گائے اور اونٹ اس میں 7 حصے، اور اونٹ میں بوقت ضرورت 10 حصے بھی ہو سکتے، جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت صحیح مسلم کی کہ حج میں ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ان نشترک فی الابل والبقر کل سبعۃ منا فی بدن،
کہ ہم جو ہے اونٹ میں اور گائے میں آپ نے فرمایا کہ جو ہے ہم 7 لوگ شریک ہو جائیں. اسی طریقے سے دوسری روایت ترمذی ابن ماجہ کی ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی، کہتے ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے. فحضر الاضحیٰ، عید الاضحیٰ کا موقع آ گیا سفر میں. فاشترکنا فی الجزور عن 10 والبقرة عن 7، تو ہم اونٹ میں 10 آدمی شریک ہوئے اور گائے میں 7 آدمی شریک. تو اونٹ اور گائے میں 7 قربانیاں ہیں، اور وقت ضرورت گائے اونٹ میں 10 آدمی بھی شریک ہو سکتے ہیں، 10 حصے بھی ہو سکتے ہیں، قربانی 10 قربانیاں ہو سکتی ہیں. یہ ترمذی ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے. تو ابن عباس رحمہ اللہ فرماتے ہیں يجوز للرجل أن يجعل السبع الذي يذبحه عن نفسه يكون عنه وعن أهل بيت. تو جس طرح ایک بکرے کی قربانی پوری فیملی کی طرف سے کافی ہے، شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں اسی طرح گائے کا ایک حصہ یا اونٹ کا ایک حصہ یہ بھی پوری فیملی کی طرف سے کافی ہے، کیونکہ گائے کا اونٹ کا ایک حصہ ایک جو ہے بکری کے برابر ہے. گائے میں 7 یا اونٹ میں 7 کہا گیا تو 7 قربانیاں کہے گی تو 7 بکری کے برابر ہے. تو ایک بکری کا ایک حصہ ایک بکری کے برابر ہے. شیخ ابن باز فرماتے ہیں اس کو بھی اگر کوئی گائے میں حصہ لیتا ہے یا اونٹ میں حصہ لیتا ہے ایک حصہ تو وہ بھی اس کی پوری فیملی کی طرف سے کافی، اس میں نیت میں سب کو شریک کر لینا چاہیے. نیت میں یہی چیز شیخ جو ہے یہ نور الدر فتاوی نور الدر میں، اور اسی طرح شیخ العثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی بات بیان کیا کام الاضحیہ میں. اور ذبح کرتے وقت جو ہے انسان کو چاہیے کہ خود ذبح کرے، اگر خود کر سکتا ہے کوشش کرنی چاہیے. عورت بھی ذبح کر سکتی ہے، جیسے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ اپنی بیٹیوں کو کہتے تھے ذبح کرو، صحیح بخاری کی روایت. تو عورت بھی ذبح کر سکتی ہے اور مرد بھی ذبح کر سکتے ہیں. لیکن آج تم مرد نہیں کر پا رہے تو عورتیں کہاں سے کریں؟ مرد رات تلاش کرتے ہیں کہ کوئی مل جائے ذبح کرنے والا. تو اپنا ذبیحہ خود کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اگر نہیں کر سکتے ہیں تو کسی کو وکیل بنائیے، کسی سے جو ہے ذبح کرائیے. تو ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر جو ہے ضرور پڑھنا چاہیے. بسم اللہ ضرور ہے. بسم اللہ کے بغیر اگر ذبح کریں گے تو قربانی نہیں ہوگی، ذبیحہ حلال نہیں ہوگا. اللہ نے فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ. ایسا جانور جس کو بسم اللہ کہہ کے نہ ذبح کیا گیا ہو اس کو مت کھایا کرو. سورہ انعام کی آیت فَكُلُوا مِنْهَا فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے اسی کو بسم اللہ کہہ کے جو ذبح کیا گیا ہے اسی کو کھایا کرو. تو بسم اللہ کہنا چاہیے. لیکن اگر بھول جائے، کوئی بھول گیا، یاد ہی نہیں رہا، جلدی میں ذبح کر دیا تو انشاءاللہ بھول چوک معاف ہے انشاءاللہ. لیکن بھولنا نہیں چاہیے، یاد رکھنا چاہیے. بھولنا نہیں چاہیے، یاد رکھنا چاہیے اور بسم اللہ کہہ کے ذبح کر. بسم اللہ اللہ اکبر. حضرت انس کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روایت پیش کی کہ بسم اللہ اور اللہ اکبر کہہ کر، بخاری و مسلم کی روایت ہے، آپ نے جو ہے قربانی پیش کی تھی جو ہے دمبے کی. اور اسی طریقے سے اگر یہ دعا یاد ہو انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض علی ملت ابراہیم حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا من المسلمین اللہم منکا ولکا جو ہے انی وان اہل بیتی بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کریں. یہ دعا یاد ہو تو اس کو پڑھیے. ابو داؤد ابن ماجہ مسند احمد کی روایت ہے اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو حسن قرار دیا. اور اسی طریقے سے ایک اور غلط فہمی کہ خسی جانور کی قربانی، خسی جانور کی قربانی جائز ہے بلکہ بہتر ہے، کیونکہ اس کا گوشت اچھا ہوتا ہے، لذیذ ہوتا ہے، اور خسی کیا ہوا جانور فربا ہوتا ہے. یہ عیب نہیں جانوروں کے اندر، مرد کے اندر خسی ہونا تو یہ عیب ہے، لیکن عورتوں کے جو ہے جانوروں میں یہ عیب نہیں ہے. جانور کو اللہ نے کھانے کے لیے پیدا کیا، ہمارے کھانے کے لیے پیدا کیا ہے. بکری کو، دمبے کو، گائے کو، اونٹ کو ہمارے کھانے کے لیے بنایا ہے. اس لیے اس میں فربا ہونا جو ہے بہتر ہوتا ہے. تو جب خسی کر دیا جاتا ہے جس جانور کا تو وہ اس کا گوشت لذیذ ہو جاتا ہے اور وہ زیادہ موٹا تازہ تیار ہوتا ہے. اور اگر خسی نہ کیا جائے، اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے
تو اس کا گوشت لذیذ نہیں ہوتا، اس سے بدبو بھی آتی ہے اور پھر وہ موٹا و فربا نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے خصی کے جانور کی قربانی اللہ کے رسول نے کی ہے۔ ابو داؤد بن ماجہ کی یہ جو روایت میں نے پیش کی اسی میں ہے کہ ذبح النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الذبح کبشین املحین اقرنین موجوعین، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 بکرے دمبے ذبح کیے جو خوبصورت تھے، چت کبڑے تھے اور سینگ والے تھے اور خصی کیے ہوئے، موجوعین خصی کیے ہوئے جانوروں کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی۔ تو یہ قربانی سے متعلق چند اہم مسائل تھے، اور بہت سے مسائل ہیں، لیکن اسی پر آج کی ملاقات میں اکتفا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم اس عشرے کا اہتمام کرنے والے بنیں اور اس عشرے سے بھرپور فائدہ حاصل کریں اور ایسا گزاریں یہ عشرہ ہماری مغفرت اور بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم وجزاکم اللہ خیر۔ جزاکم اللہ خیر واحسن الجزا شیخ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اور ہمارے جتنے بھی ناظرین کرام اس وقت تقریباً 65 زوم پر ہیں اور 50 کے قریب جو ہے یوٹیوب پر ہیں۔ جو ناظرین اکرام اس وقت زوم پر ہے وہ اپنا ہاتھ اٹھا سکتے ہیں سوال کرنے کے لیے، 3 ہاتھ اٹھے ہیں، اور اسی طرح یوٹیوب والے سوال کر سکتے ہیں۔ اس وقت سوالات آ چکے ہیں کچھ، اس میں سے ایک سوال میں پوچھتا ہوں، یہ ہے کہ انڈیا میں کون سے دن یوم عرفہ کا روزہ رکھیں گے؟ کیونکہ یوم عرفہ اگر یہاں پر جمعہ کے دن خمیس کے دن آتا ہے، جمعرات کے دن آتا ہے مکہ میں، تو کیا اس جمعرات کے دن ہی انڈیا میں روزہ رکھیں گے، یا پھر جب 9ویں تاریخ انڈیا میں آئے گی جمعہ کے دن اس وقت رکھیں گے؟ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی نے مکہ کی رویت کو معیار نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ نے رویت ہلال کو معیار بنایا۔ یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس، لوگ آپ سے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں تو کہہ دیجئے یہ وقت معلوم کرنے کی گھڑی اللہ نے دی ہے سب کو، ہر ایک اپنی رویت کے اعتبار سے عید اور رمضان اور عید اور بقرعید اپنے رویت کے اعتبار سے منائیں گے۔ تو انڈیا والوں کی رویت کے اعتبار سے جب یوم عرفہ پڑے اس دن وہ روزہ رکھیں، اس سے پہلے بھی جب میں نے بتایا یہ پورا عشرہ روزے کا ہے، پورا رکھیں، لیکن اصل عرفہ ان کا اس دن ہوگا جس دن ان کی رویت کے اعتبار سے عرفہ پڑا، کیونکہ آج یہ پتہ چل رہا ہے کہ مکہ میں آج عرفہ ہے، آج فلاں تاریخ ہے، لیکن یہ 1400 سال سے لوگ کیا کر رہے تھے؟ یہ دین کوئی نیا نہیں، آج کا نہیں ہے، یہ 1400 سال پرانا دین ہے، 1400 سال سے اس پر عمل ہوتا چلا آیا ہے۔ تو 1400 سال سے جب تک یہ جو ہے آلات تیار نہیں ہوئے تھے اس وقت کیا کرتے تھے لوگ؟ وہی اللہ کے بتائے ہوئے اصول جو ہے چاند رویت کا اعتبار کر کے اپنا جو ہے روزے رکھتے تھے اور عید مناتے تھے، بقرعید مناتے تھے، وہی ہے۔ تو انڈیا والے اپنے حساب سے رکھیں گے، سعودیہ والے اپنے حساب سے۔ جزاک اللہ خیر جزا شیخ، یعنی اس پر 2-4 سوالات تھے، تو آپ کے اس جواب سے تقریباً تینوں لوگوں کو تسلی بخش جواب مل چکا ہوگا۔ ہمارے شفیق بھائی کا ہاتھ اٹھا ہوا ہے زوم میں، آپ اپنا ہاتھ نیچے کر کے مائک انمیوٹ کر کے سوال پوچھ سکتے ہیں۔ شفیق بھائی، کچھ بول رہے تھے؟ وہ نیچے مائک ہے، اس کو ہاتھ لگائے تو انمیوٹ ہو جائے گا۔ ابھی ہاں جی، آواز نہیں آ رہی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ کیا حال ہے، کیسے ہیں انشاءاللہ؟ وبرکاتہ۔ ہاں فرمائیے۔ شیخ آپ سے 2 سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ آج کل میں نے کہ کافی یعنی 3-4 ماہ سے کورونا کا یہ وبا پھیلی ہوئی تھی، اس میں لوگ بہت پریشان تھے مادی طور پہ، تو کیا کچھ دوست جو ہیں گیراج میں رہتے ہیں، 5-6 ایک ہی کمرے میں رہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں جی ہم نے قربانی کرنی ہے، ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ ہر کوئی قربانی کر سکے، تو وہ ایک مہینے جمع کر کے سب مل کے جمع کر کے ایک بکرا لے کر تو ان کا سب کا نام لے کے تو یہ قربانی کر سکتے ہیں ایسے کر کے؟ نہیں میرے بھائی،
فیملی کی طرف سے قربانی ہے، مختلف لوگ ایک قربانی میں شریک نہیں ہو سکتے. اصلاً یہی ہے، مختلف لوگ ایک قربانی میں شریک نہیں ہو سکتے ہیں ایک فیملی کی طرف سے. ہاں بعض لوگوں نے کہا کہ اگر ایک ساتھ کھاتے پیتے ہیں، ایک ہی چولہا ان کا ہے اور استطاعت نہیں ہے، تو بعض لوگوں کا فتویٰ ہے. لیکن اصل یہی ہے کہ ایک قربانی فیملی کی طرف سے تو ٹھیک ہے، لیکن مختلف افراد کی طرف سے ایک قربانی میں شرکت نہیں ہے. اور دوسری بات یہ سن لیجئے، اس تکلف کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ قربانی کرتے رہے ہیں، آپ کی نیت رہی ہے اور اس سال حالات سازگار نہیں ہوئے، آپ قربانی نہیں کر سکے، پھر بھی آپ کو قربانی کا اجر ملے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون. جو ایمان اور عمل کے ساتھ متصف ہیں ان کا اجر ختم نہیں ہوتا. آپ تندرست تھے، تہجد پڑھتے تھے، اور آج بیمار پڑ گئے، تہجد کے لیے نہیں اٹھ پا رہے ہیں، نہ پڑھنے کے باوجود اللہ تعالیٰ آپ کو تہجد کا ثواب دے رہا ہے. ٹھیک، جزاک اللہ. اور دوسرا سوال یہ ہے شیخ کہ آج کل ماشاءاللہ بکرے کی قیمتیں 1400-1500 ریال تک ہیں، تو بجائے وہ لینے سے ایک دوسرے بکرے جو آسٹریلیا کے آ رہے ہیں وہ بھی اچھے ہیں، صحیح ہیں، وہ ان کی قیمت کم ہے، تو بجائے ایک لینے سے دو لے کے انہی 1500 میں دو لے کے ہم لوگ اگر وہ اچھا رہے گا. نہیں، بہتر یہ ہے کہ اگر 1500 میں لینا ہے، دو لینے کے بجائے وہ 1500 کا سوری بکرا وہ لیجئے، بہتر ہے بجائے دو لینے سے. یعنی کہ اچھا پاورفل جو وہ لے لیں، جو ہے موٹا تازہ اچھا فربا خوبصورت ہو. تو ایک طرف تو آسٹریلیا کے جو بکرے جو دیکھ کر کے جو ہے قباحت ہوتی ہے دیکھنے میں، اور دوسری طرف سوری بکرے ہیں، تو سوری بکروں کو ایک کرنا وہ بہتر ہے کہ بنسبت دو بکرے کے آپ آسٹریلیا کے کریں. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک شیخ، انشاءاللہ جزاک اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام. جی جزاک اللہ خیرن حسن الجزا. شیخ ایک سوال آیا ہے کہ بیٹا کام کرتا ہے، یعنی کام والا ہے، بیٹا نوکری کرتا ہے اور دوسرے شہر میں رہتا ہے، عید کے دن اپنے والدین کے پاس آتا ہے، تو کیا اس کو الگ سے قربانی کرنا پڑے گی یا والد جو قربانی کریں گے اس میں اس کا نام آ جائے گا؟ اس کی فیملی وہاں اپنی فیملی میں کرے قربانی اپنی. نہیں، وہ فیملی کے ساتھ جب اپنے والدین کے پاس آتا ہے. بھائی دیکھیے، اگر ماں باپ کے ساتھ آیا ہوا ہے اور ماں باپ کے ساتھ ہے تو ایک قربانی میں شریک ہو سکتے ہیں، سب شامل ہو سکتے ہیں، کوئی بات نہیں. ہاں صرف عید کے دن آیا ہے یعنی ہو سکتا ہے اس کا. ہو سکتا ہے، کوئی سی بات نہیں. جزاک. اولاد ہے، ماں باپ ہیں، وہ اہل خانہ شریک ہو سکتے ہیں. اس کو الگ سے کرنے کی ضرورت نہیں، اگر کرے تو اللہ نے استطاعت اس کو دی ہے تو وہ اپنی طرف سے اپنے اہل خانہ کی طرف سے الگ سے قربانی کرے، یہ بہتر ہے. کیونکہ شیخ جب اس کے ابو قربانی کریں گے تو کیا اس میں اس کی بیوی اور اس کے بچے شامل ہو جائیں گے یا صرف پورے کو شامل کرتے ہیں، نیت کرتے ہیں تو شامل ہو جائیں گے انشاءاللہ. اوکے جزاک اللہ. نصیر تاج صاحب کا ہاتھ اٹھا ہوا ہے، آپ اپنا مائک انمیوٹ کر کے ہاتھ لوور کر کے سوال پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا سوال میں سب سے پہلا سوال ہے کہ خصی کا جانور کس کو کہتے ہیں، کیا اس کے مراد ہے، اس سے تھوڑا تفصیل بتائیے. ہوا رہتا ہے جی، جانور کا بیضہ نکال دیتے ہیں بچپن میں. جانور کا بیضہ جو ہے اس کا خصیہ جسے کہتے ہیں، خصیہ سے خصی ہے، اس کا خصیہ جسے کہتے ہیں، بیضہ جسے کہتے ہیں، کپورا جسے کہتے ہیں، وہ نکال دیتے ہیں. سمجھے؟ کپورے کو نکال دیتے ہیں تاکہ وہ دوسری طرف نہ جائے اور وہ فربا ہو جائے، اس کو خصی کہتے ہیں. یہ بولتے ہیں وہ لوگ، بتاتے ہیں ہم کو، پوچھے تو. ہاں بتائیں گے کیوں نہیں. ہمارے یہاں انڈیا میں تو، انڈیا پاکستان میں تو عام طور سے خصی ہی کرتے ہیں، ایسے نہیں چھوڑتے ہیں. صرف ایک آدھ ریوڑ میں چھوڑ دیتے ہیں بکریوں کے لیے، باقی کو جو ہے خصی کر دیتے ہیں. لیکن یہاں عربوں میں اس کا رواج نہیں ہے، عربوں میں اس کا خصی کرنے کا رواج عام طور سے نہیں ہے. یہاں سب ویسے ہی ملتے ہیں بغیر خصی کے. جی. دوسرا انڈیا پاکستان وغیرہ میں، بر صغیر میں عام رواج ہے خصی کرنے کا، کیونکہ خصی کرنے سے گوشت
जानवर फरबा होता है, गोश्त लजीज होता है, उसकी कीमत ज्यादा मिलती है। दूसरा सवाल है, उम्र 2 साल 1 साल का होना चाहिए या 2 दांत निकलना चाहिए? सबको 2 दांत निकला बताते हैं। इल्ला मुसन्ना का ना ज़बा करो मगर दांता हुआ, दांत देख के लेना चाहिए। हाँ, भेड़ है तो 1 साल का हो जाएगा। जज़ाकल्लाह खैरन व अहसनुल जज़ा। हमारे एक परवेज साहब है, उन्होंने सवाल पूछा है, क्या हम अपने पड़ोसी की तरफ से कुर्बानी कर सकते हैं, यानी अपने जानवर में उनका एक हिस्सा? नहीं, हिस्सा क्या मतलब? यानी हो सकता है दोनों, तो इसका दोनों मतलब हम ले पाएंगे, छोटे जानवर में भी और बड़े जानवर। अगर गाय है या ऊंट है, उसमें एक हिस्सा अपने पड़ोसी को दे रहे हैं, दे सकते हैं, शौक से दें, लेकिन बकरे में नहीं शरीक से कर सकते। बकरे में सिर्फ फैमिली शरीक होगी, दूसरे को शरीक नहीं कर सकते। लेकिन अगर वो गाय की कुर्बानी दे रहे हैं और एक हिस्सा गाय का अपनी तरफ से हिबा कर रहे हैं अपने पड़ोसी को कि उसकी तरफ से कुर्बानी हो जाए, दे सकते हैं, कोई बात नहीं। जी शेख, हमारे मुतल्लिब शेख का हाथ उठा हुआ है, आप अपना माइक म्यूट करके सवाल पूछ सकते हैं। मुतल्लिब शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब, ये आपने बताया कि औरतें भी कुर्बानी कर सकती है शेख साहब, तो उसमें भी ज़बह कर सकती है, कुर्बानी कर सकती है। तो जैसा अभी घर पे जैसा 2 बकरे लाए, तो एक मैं और एक मेरी औरत भी कर सकती है कुर्बानी? हाँ, कर सकती है, कोई बात, दोनों कर सकती है भी आपकी। तो शेख साहब उसमें वो नाखून भी, इनको भी नाखून नहीं काटना, ऐसा इनपे भी होता है? भाई कुर्बानी आप दे रहे हैं ना, वो ज़बह करेगी, ज़बह करने वाले के लिए नहीं है, कुर्बानी देने वाले के लिए। भाई पैसा आपने खर्च किया, अपने जेब में से निकाला है ना, कि बीवी के जेब में से निकाला है। और शेख साहब अगर बीवी अपना पैसा खर्च करके, लाइक अभी जैसा मेरा इंतकाल हो जाता है घर पे, पैसे से खर्च करती है, खरीदती है, तो वो भी नाखून नहीं काटेगी, बाल नहीं काटेगी। अच्छा, ओके शेख साहब, जज़ाकल्लाह खैर शेख साहब। जी जज़ाकल्लाह खैर। ये बाल और नाखून सिर्फ है, बहुत से लोग ये समझते हैं कि ये हराम की कैफियत हो गई। नहीं, ये हराम की कैफियत नहीं, बीवी हलाल है, हम बिस्तरी कर सकते हैं, औरतें खुशबू लगा सकते हैं, तमाम चीजें मेकअप कर सकती हैं, ये फिर किसी पर पाबंदी नहीं है। पाबंदी सिर्फ नाखून काटने पर और बाल काटने पर, ये हराम की कैफियत नहीं है। शेख सवाल आया है, जज़ाकल्लाह खैरन, सवाल आया, एक से ज्यादा गाय में हिस्सा लिया जा सकता है क्या? मसलन गांव में 3 हिस्सा और 2 हिस्सा घर पर, क्या ये जायज है ऐसा करना? और किसके नाम से किया जाए, मतलब घर वालों के साथ? और पूरे घर वालों को शामिल कर लीजिए, पूरी गाय ज़बह कर दीजिए, पूरे घर की तरफ से, फैमिली की तरफ से पूरी गाय, पूरा ऊंट। अल्लाह मतक़ब्बल मिन्नी मिन अहले बैती, अल्लाह मेरी तरफ से, मेरे अहले खाना की तरफ से पूरी गाय कबूल, ये पूरा ऊंट कबूल कर ले। तो जितने भी हिस्से लें पूरी फैमिली की तरफ से। शेख दूसरा सवाल है जूम पर, गल्फ में जॉब करने वाले अपने मुल्क में कुर्बानी कर सकते हैं, इससे गल्फ में रहने वाले ज्यादा तादाद में कुर्बानी के कर सकते हैं, लेकिन क्या ऐसा करना सही है? भाई अल्लाह के, जब अभी हदीस साहब पेश की कि सहाबा सफर में थे तो वहीं सफर की हालत में भी कुर्बानी की, तो अगर यहाँ कर सकते हैं, अगर फैमिली के साथ हैं तो बदरजा औला यहीं करना चाहिए। फैमिली के साथ यहाँ हैं तो बदरजा औला यहीं करें कुर्बानी, जहाँ फैमिली के साथ हैं वहीं कुर्बानी करनी चाहिए, ताकि ये शिआर, ये सुन्नत जिंदा हो। अब फैमिली नहीं है, तनहा है, अगर कर सकते हैं करें, नहीं अपने घर अगर करते हैं, अपने बाल बच्चों में सबको खुशी पहुंचे, तो वो भी जायज़ है, कोई बात नहीं। जज़ाकल्लाह खैरन हसन जज़ा। अम्मार साहब का सवाल लिख के भी आया है, अब चूंकि उनका हाथ उठा हुआ है तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप खुद अपना सवाल पूछ लें। अम्मार साहब। जी सुनाई दे रहा है शेख साहब? जी सवाल पूछिए आपका। जी शेख,
میرا بھائی ہے وہ جو بینک میں جاب کرتا ہے انڈیا میں، تو ہم لوگ ساتھ میں ہی جب قربانی، جب حج کا مہینہ آتا ہے تو انڈیا میں جا کے سب مل کے حج یہ قربانی دیتے ہیں، تو وہ بکرے جب کاٹتے ہیں تو سب گوشت مل جاتا ہے، تو یہ کرنا جائز ہے کیا الگ ہی کرنا ہے؟ کیا وہ گوشت ہم لوگ کھا سکتے ہیں کہ نہیں کھا سکتے؟ یہ سوال تھا شیخ صاحب، جزاک اللہ خیر۔ بھائی قربانی وہ دیتے ہیں کہ آپ دیتے ہیں؟ شیخ دونوں مل کے دیتے ہیں، مطلب ان کا بکرا ایک رہتا ہے، ہمارا بھی بکرا رہتا ہے، مطلب آپ کا بکرا الگ رہتا ہے، ان کا بکرا الگ رہتا ہے، لیکن گوشت جب تقسیم ہوتا ہے تو سب مکس ہو جاتا ہے سارا، مکس ہو جاتا ہے بیچ میں۔ جی احتیاط کرنا چاہیے، لیکن بہرحال دیکھیے اگر انسان کی کمائی میں، سنیے، انسان کی کمائی میں حلال و حرام دونوں کی آمیزش ہے، سمجھے، تو اس کے ہاں کھانا کھایا جا سکتا ہے، اس کی دعوت قبول کی جا سکتی ہے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کی دعوت قبول کرتے تھے، اور یہودیوں کے یہاں سودی کاروبار بھی تھا، تجارت بھی تھی، کاروبار دوسرے کاروبار بھی تھے، تو اس سے علماء نے کہا کہ اگر انسان کی کمائی میں حلال و حرام دونوں کی آمیزش ہے تو اس کی دعوت قبول کی جا سکتی ہے، کوئی بات نہیں، لیکن پیور حرام ہو، حلال کا کہیں گزر نہ ہو تو ان سے اجتناب کرنا چاہیے، بچنا، بس یہ۔ جزاک اللہ خیرن واحسن الجزا شیخ۔ ایک سوال ایسا آیا ہے کہ جمعہ کا دن عید ہے، انڈیا والے عید کے دن عرفات کا روزہ رکھیں گے جو ممنون ہے اور رویت ہلال اہم ہے، لیکن جب رویت کا اعلان کیسے میں ہو تو کیا یہ کافی نہیں ہوگا؟ نہیں کافی ہے، نہیں کافی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس شام سے ان کے غلام قریب آئے رمضان کے اخیر میں، تو شام میں ایک دن پہلے رویت ہوئی تھی رمضان کی، مکہ میں ایک دن بعد میں رویت ہوئی تھی، اور شام کے اعتبار سے 30 روزے پورے ہو گئے تھے اور مکہ کے اعتبار سے 29 روزے ہوئے تھے، تو قریب نے بتایا، تو حضرت ابن عباس نے کہا کہ معاویہ نے اور دوسرے لوگوں نے چاند دیکھا ہے شام میں، تو ان کا اعتبار نہیں کریں گے؟ ابن عباس نے کہا نہیں، ہم ان کی رویت کا اعتبار نہیں کریں گے، یا تو ہماری 30 کی گنتی پوری، ہم چاند دیکھیں گے یا 30 کی گنتی پوری کریں گے۔ ہاکذا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم کے الفاظ ہیں، ہاکذا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسی بات کا حکم دیا ہے۔ اب وہ اندازہ لگائیے ان لوگوں کا جن لوگوں کے یہاں رات ہوتی ہے، رویت اصل اعتبار رویت چاند کا، چاند کی رویت کا ہے، چاند جب تک نہیں دیتے مہینہ نہیں شروع ہو، یا تو 30 کی گنتی پوری ہو یا چاند کی رویت ہو۔ یہ کہیں نہیں مکہ والوں نے دیکھ لیا تو مکہ والے جب افطاری کریں تو اس وقت سب کو افطاری کرنی چاہیے، مکہ والے جب نماز پڑھیں تو سب کو نماز پڑھنا چاہیے، مکہ والے جب سحری کھائیں تو سب کو سحری کھانی چاہیے۔ کر سکتے ہیں، ایسا جمع ہو سکتا ہے، سحری ایک ساتھ کھا سکتے ہیں، افطاری ایک ساتھ کر سکتے ہیں، سارا اتحاد جو ہے عید ہی میں آتا ہے۔ بھائی صحیح مسلم کی حدیث میں نے پیش کی، ابن عباس نے شام کی رویت کا اعتبار نہیں کیا، کہا ہم جب یہاں دیکھ لیں گے چاند تبھی ہم عید منائیں گے۔ صحابہ کا یہ فہم تھا رویت کے بارے میں۔ جزاک اللہ خیرن شیخ۔ سوال بہت بڑے پیارے پیارے آ رہے ہیں، کیا بھائی اور بہن مل کر ایک ہی بکری پہ قربانی کر سکتے ہیں؟ دوسرا سوال ایسی ہے، کیا بیٹا، ایک جوائنٹ فیملی ہے، 5-6 بچے لوگ ہیں، وہ الگ الگ قربانی کرتے ہیں، لیکن کیا وہ اپنے ماں باپ کے لیے بھی قربانی کریں؟ مہم یہ ہے، کیا بیٹا اپنے والدین کی طرف سے قربانی کر سکتا ہے؟ کیا بھائی اور بہن مل کے قربانی کر سکتے ہیں؟ مل کے ایک ساتھ کھانا پینا اگر ہے، ایک فیملی ہے، تو یہ قربانی کافی ہو جائے گی، ان کے لیے بھی شریک ہو سکتے ہیں، شریک ہو سکتے ہیں۔ ابھی ایک یہاں ایک ساتھ نہیں، الگ الگ سب کا کھانا پانی ہے، تو سب الگ الگ کریں گے۔ جی جزاک اللہ خیرن شیخ۔
ایک محترمہ کا سوال ہے, آپ کا ہاتھ نیچے کریں, شاید آپ کو پوچھنے نہ دیں ہم. ایک محترمہ کا سوال ہے کہ قربانی کرنے کے لیے کیا استطاعت ہونی چاہیے, پلیز جواب دیجیے. بات یہ ہے کہ اس کے پاس قربانی کے موقع پر اتنا اس کے ضروری اخراجات سے اتنا ہو کہ ایک بکرا خرید سکتا, یا گائے کا ایک حصہ لے سکتا, یا اونٹ کا ایک حصہ لے سکتا, اتنا پیسہ ہے اس کے پاس عید الاضحیٰ کے موقع پر جو قربانی خرید کر سکتا ہے, تو وہ اس سے مستطیع ہے. ایک بیوی جاب کرتی ہے, کیا اس کو بھی قربانی کرنی چاہیے؟ شوہر کر رہا ہے, وہی شوہر کی قربانی کافی ہے. شوہر کی قربانی اس کے بچوں کے لیے, بیوی کے لیے کافی ہے. جزاک اللہ خیرن و حسن الجزاء. جو ہے امہات المومنین قربانی الگ سے نہیں کرتی تھی. جزاک اللہ خیرن و حسن الجزاء. احسن شیخ, ہمارے شاہد بھائی کا ہاتھ اٹھا ہوا ہے, اس کے بعد عنایت داؤد بھائی ہیں اور مالک رام. بس یہ 3 سوال کے بعد میں ہم کسی کا سوال زوم سے نہیں لیں گے, تو آپ تینوں 1 بائی 1 اپنے سوال پوچھیں. شاہد بھائی سب سے پہلے آپ مائک لیجئے. شاہد بھائی شاید نہیں سن رہے بات. عنایت داؤد صاحب آپ مائک لیجئے. عنایت داؤد صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ زوم پر ہاتھ اٹھایا ہے آپ نے, آپ مائک لیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا, میرا سوال یہ تھا کہ آج کے جو حالات چل رہے ہیں کورونا کی وجہ سے, ابھی چونکہ ہم دوحہ میں ہیں اور ابھی تک کے گورنمنٹ کی طرف سے کچھ گائیڈ لائنس نہیں ہے مطلب نا قربانی کے لیے, تو اگر اس صورتحال میں کیا ہم اپنا شیئر انڈیا میں دے سکتے ہیں, یا جیسے ایریا کی طرف سے صومالیہ وغیرہ میں جو بکروں کی جو قیمتیں ہوتی ہے کیا وہ دے سکتے ہیں؟ دیکھیے یہاں قربانی پر کوئی پابندی نہیں ہے. قربانی کے جانور آ گئے ہیں, سمجھے, اعلانات آ گئے ہیں. قربانی پر حکومت نے کوئی پابندی نہیں لگائی, آپ شوق سے قربانی کر سکتے ہیں. قربانیاں صرف عید کی نماز کی ابھی اطلاع نہیں آئی ہے, قربانی آپ کر سکتے ہیں. اور اعدام والوں نے تو اعلان بھی کیا ہے کہ جن کو قربانی ہمارے ذریعے سے کرنی ہے وہ جو ہے اپنا نام جو ہے رجسٹرڈ کرائیں اور ان کو قربانی ہم کر کے دیں گے. تو یہاں سہولت ہے قربانی کی, اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. جی شاہد بھائی آپ سوال پوچھیے. لگتا ہے شاہد بھائی نہیں ہے. مالک رام آپ سوال کیجئے پلیز, آپ کا ہاتھ اٹھا ہوا ہے. مالک رام صاحب بھی شاید نہیں سن رہے بات, تو میں مالک رام کون؟ مالک رازم پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے, وہ جب آئیں گے تو اپنا نام بھی بتا لیں گے برابر سے. اور ہم زیادہ سوالات نہیں لے پائیں گے, صرف 2-4 منٹ بچے ہوئے ہیں. بولیے کیا ہے سوال؟ اکبر شیخ کون ہے, ان کا سوال کیا ہے, پوچھے خالد بھائی. host is not allowing, host is allowed to you. Yalla please. صرف وہی نہیں بلکہ ہم آپ کے لیے لیجیے, آپ کے لیے ویڈیو بھی اوپن کر دیا. مالک راعظم صاحب پوچھئے, آپ کا سوال پوچھئے. مالک صاحب آپ کا نام کیا ہے وہ بھی بتائیے اچھے سے ہم کو. رکیے آواز نہیں, یہاں آپ پوچھئے. جی میرا نام ملک راعظم ہے. راضم ہے, یعنی میرا چشمہ کمزور ہے اس کا مطلب. کہہ رہے تھے تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ مسلمان اپنا نام رام کیسے رکھے. میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. جی راجم صاحب پوچھئے. راجم میرا سوال یہ تھا کہ شیخ صاحب کیا فوت شدگان کی طرف سے بھی قربانی دی جا سکتی ہے, جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے یا کسی صحابی کے نام سے بھی کیا قربانی دی جا سکتی ہے, یا اپنے کسی بزرگ کے نام سے قربانی دی جا سکتی ہے؟ اولاً تو میرے بھائی میت کی طرف سے قربانی مشروع نہیں. میت کی طرف سے جو وفات پا چکے ہیں ان کی طرف سے قربانی کی مشروعیت کی کوئی دلیل نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے کسی وفات شدہ شخص کی طرف سے قربانی نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
خدیجہ کو بہت چاہتے تھے لیکن کبھی خدیجہ کی طرف سے قربانی الگ سے نہیں کی. یا اسی طرح صحابہ میں سے کسی صحابی سے یہ ثابت نہیں ہے کسی میت کی طرف سے کسی نے قربانی کی. اولاً تو یہ، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی، بھائی اس کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ کے نبی کی طرف سے قربانی کی ضرورت کیا ہے؟ آپ اپنی نیکیوں میں بڑھائیے، آپ کو نیکیوں کی ضرورت ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نیکیوں کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے پاس خزانہ ہے. ہماری عبادتوں کے محتاج نہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے. بس جو چیز امت کی طرف سے کرنا ہے، ایک تو آپ پر درود پڑھنا ہے اور دعائے وسیلہ پڑھنا ہے. اذان کے بعد کی دعا، ان دو چیزوں کا مطالبہ آپ نے کیا ہے کہ میرے اوپر درود بھیجو، اور دوسرے جب اذان سنو تو دعائے وسیلہ پڑھو. اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلۃ والفضیلہ. یہ دو کام ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کرنے ہیں. باقی آپ کی اتباع کرنی، آپ کی اتباع کا ہمیں حکم ہے کہ ہم آپ کے نقش قدم پر عمل کریں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنا یہ بدعت ہے. میرے بھائی صحابہ ہم سے زیادہ آپ سے محبت رکھتے تھے لیکن کسی صحابی نے قربانی نہیں کی. کسی صحابی سے قربانی ثابت نہیں ہے، نہ ابو بکر نے، نہ عمر نے، نہ عثمان نے، کسی نے قربانی نہیں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. جزاک اللہ خیر. نہیں ہوا وہ عمل سنت نہیں ہو سکتا. جزاک اللہ خیرن واحسن الجزا. شیخ ابھی شاہد بھائی آپ کے پاس مائک سٹارٹ ہے، آپ پوچھئے سوال. ہاں شاہد بھائی سوال پوچھئے، آپ کا مائک آن ہے. نہیں پوچھ پا رہے ہیں. شیخ ایک یوٹیوب کا سوال ہے، کیا ایسا کرنے سے اس حدیث کی مخالفت تو نہیں ہوگی کہ وبا کے وقت جو جہاں ہے وہیں رہے؟ آدھا سوال ہے، پورا سوال نہیں ہے. پورا دیکھیے، وبا کے وقت یہ ہے کہ جہاں وبا پھیلی ہوئی ہے وہاں کے لوگ باہر نہ جائیں، دوسرے علاقوں میں نہ جائیں جہاں وبا نہیں ہے، اور دوسرے لوگ وہاں نہ آئیں. یہ حکم ہے کہ جہاں اس سے وبائی امراض پھیلے ہوئے ہیں وہاں لوگ نہ جائیں، دوسرے علاقے کے لوگ اور وہاں کے لوگ وہاں سے بھاگے نہیں. اور آج تو کوئی دنیا میں کوئی خطہ نہیں خالی جہاں وبا نہیں ہے، پوری دنیا میں وبا پھیلا ہوا. جزاک اللہ خیرن. شیخ سوال تو یہ گورنمنٹ کے لیے ہے، آپ کے لیے نہیں ہے، پولیس والوں کے لیے سوال ہے. یہ سعودی والوں نے سوال پوچھا ہے. میں کیونکہ سعودی میں اب لاک ڈاؤن ختم ہو گیا ہے تو کیا میں اپنے بھائی بہن جو ریاض میں رہتے ہیں ان کے پاس جا کے عید منا سکتا ہوں؟ میں طائف میں رہتا ہوں. یہ تو گورنمنٹ کے لیے سوال ہے، آپ کے لیے، میرے لیے نہیں ہے. ہم سے اگر کوئی غلطی ہو جائے گی تو ہماری پکڑ ہو جائے گی. جی شیخ. اجازت ہے جانے کی تو شوق سے جا سکتے ہیں اور جانا چاہیے. اگر حکومت کی طرف سے اجازت ہے کہ آپ طائف سے ریاض جا سکتے ہیں تو اپنے اعزاء اقربا صلہ رحمی واجب ہے، صلہ رحمی کرنا چاہیے انسان کو. شیخ جانے کی اجازت ہے، شیخ جانے کی اجازت ہے، لیکن کسی کے گھر میں رہنے کی اجازت ہے کہ نہیں وہ ابھی کلیئر نہیں ہے. اچھا اس میں کہا گیا کہ آپ میں کیا قانون کو فالو کرنا چاہیے، قانون کی مخالفت نہیں کرنی. ہاں جزاک اللہ خیرن. سید ذکی شیخ ابھی اور 2 منٹ صرف، 3:13 ہوئے ہیں. ورڈ بھی بڑا اچھا آیا، 3:13 ہو گئے ہیں. سید ذکی کا آخری سوال ہوگا، اس کے بعد ہم سوال و جواب کی محفل ختم کریں گے. میں سمجھتا ہوں ہر جگہ پر اب عصر کی نماز ہونے جا رہی ہے. اور ناظرین اکرام آپ کو کہیں کہ ہم مدینہ میں ہیں، ہم صرف نماز پڑھ کر آئے، بھی ہماری بھی سنت پڑھنا باقی ہے. جزاک اللہ خیرن. ہمارے ایک بہت اچھے پیارے بھائی آئے ہیں اور صبح سے آپ کو بلکہ کل سے تلاش کر رہے ہیں. میں ان کو مائک دیتا ہوں، آلریڈی ویڈیو پہ آ چکے ہیں گھاما گھوم ہو کر. تو عابد بھائی آپ کا جو بھی سوال ہے آپ پوچھئے پلیز. ہاں فرمائیے. عابد بھائی وہ ہاتھ لگائیے، انمیوٹ کیجئے اس کو لگا کے مائک کو. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی شیخ غالباً مجیب اللہ بھائی نے سوال پوچھا تھا قضا نماز کے سلسلے میں. اس میں یہ ہے کہ مطلب ایک پریکٹیکل کیس ہے یہاں پہ ریاض میں.
جو کہ کووڈ میں مبتلا تھے اور ذرا وہ خوفزدہ بھی تھے اور آکسیجن پہ تھے وہ، تو ان کی وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ نمازیں کیا وہ اب قضا پڑھ سکتے ہیں؟ ہوش و حواس میں تھے کہ بے ہوش جی تھے؟ بالکل نہیں جی بالکل ہوش و حواس میں تھے، اپنے ہوش و حواس میں تھے، لیکن وینٹیلیٹر پہ تھے کچھ وقت کے لیے اور کچھ وقت کے لیے آکسیجن پر تھے۔ ہاں تو نماز کیوں نہیں پڑھی ان ایام میں؟ جی اب یہ تو میں نے ان سے نہیں پوچھا، انہوں نے مجھ سے سوال کرنے کے لیے کہا تھا۔ نماز اگر جان بوجھ کر قصدن کوئی چھوڑتا ہے، جان بوجھ کر کوئی نماز چھوڑتا ہے بغیر کسی سبب کے، تو اس کی قضا راجح قول کے مطابق اس کی قضا نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی وجہ ہے، کوئی عذر ہے جس کی بنیاد پر نماز چھوٹی ہے، تو اس کی قضا کریں گے۔ جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من نام او نسیہ فلیصلیھا اذا ذکرھا، جو بھول جائے یا سو جائے تو جب یاد آئے، جب بیدار ہو، وہ نماز اس کو ادا کر لے۔ لیکن بلا عذر کے اگر کوئی نماز کو چھوڑتا ہے تو اس کے لیے قضا نہیں۔ جیسے وقت سے پہلے اگر کوئی نماز پڑھ لے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ ظہر کے وقت ہونے سے پہلے کوئی اگر ظہر پڑھتا ہے، عصر کا وقت ہونے سے پہلے اگر کوئی عصر کی نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر وقت گزرنے کے بعد بلا وجہ بغیر کسی عذر کے وقت گزار دیا، اب اس کے بعد پڑھتا ہے تو بھی اس کی بھی نماز نہیں ہوگی۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز وقت مقررہ پر فرض ہے۔ جب وقت سے پہلے نہیں پڑھ سکتے اور وقت کے بعد بھی نہیں پڑھ سکتے، اسی وقت میں آپ کو پڑھنا، اس کی پابندی کرنی ہے۔ تو اب دیکھنا اگر کسی عذر کی بنیاد پر چھوٹی ہے نماز تو اس کی قضا کریں گے، اگر عذر نہیں ہے، بلا عذر کے نماز چھوڑی ہے تو اس کی قضا نہیں ہے، اس کے لیے توبہ اور استغفار ہے، اس کے لیے توبہ۔ جزاک اللہ خیر شیخ، جزاک اللہ خیر شیخ، جزاک اللہ خیر۔ بارک اللہ فیک۔ جزاک اللہ خیرن و احسن الجزا۔ ہم تمام ناظرین اکرام سے معذرت چاہتے ہیں، 3:16 ہوئے ہیں، اور آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے صبر و تحمل کے ساتھ میں شیخ کے درس کو سنا، اور ذوالحجہ کے فضائل و مسائل سے ہم نے فائدہ اٹھائے، اس کے فضائل سے بھی اور مسائل کو بھی جانا۔ اور اس کے بعد آج ہمارے تقریباً سوال و جواب اسی نہج میں تھے، اور ہم نے کافی سارا قرآن اور حدیث کی روشنی میں اور سلف و صالحین کے اعمال اور اقوال اور اثر میں ان کے جوابات پائے اور تسلی بخش جوابات پائے، اور جزاکم اللہ خیرن و احسن الجزا۔ شیخ آپ کا بہت بہت شکریہ، اور آپ دعا کی کہ ہم جو ہے نا درس کو ختم کریں۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاک اللہ خیرن شیخ۔ الحمدللہ۔